یونیورسل لاجک میں خوش آمدید۔ یہ وہ چینل ہے جہاں پیچیدہ سائنسی کتابیں، مشکل نظریات، جدید تجربات، نیورو سائنس، ارتقاء، کائنات، ذہانت اور جینیات، سب کچھ انتہائی آسان اور روزمرہ مثالوں کے ذریعے سادہ اور شفاف اردو میں سمجھایا جاتا ہے۔ یہاں ہر بات علم بھی ہے، حیرت بھی، اور سوچنے کا ایک نیا راستہ بھی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں سوچتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں، اور دنیا دراصل کس اصول پر چلتی ہے، تو آپ بالکل صحیح جگہ پر آئیں۔ ہماری اس ذہنی سفر میں شامل ہو اور ہر دن خود کو ایک نئی نظر سے دیکھنا سیکھیں۔ لہٰذا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج سے ہم ایک ایسی کتاب پر بات شروع کر رہے ہیں جس نے میرا خیال ہے انسانی ذہن کو سمجھنے کے انداز کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے۔ بالکل۔ ڈینیل کہنمن کی شہرائے آفاق کتاب تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو۔ اور یہ کوئی عام تھیوری نہیں ہے، یہ تو جیسے ہمارے دماغ کا ایکس رے ہے۔ ہمارے روزمرہ کے فیصلے، ہماری غلط فہمیاں، سب کچھ۔ جی، اور یہ کہ ہم سوچتے کیسے ہیں۔ بالکل، اور یہ سیریز کا پہلا حصہ ہے۔ آج ہم اپنے ذہن کے اندر کام کرنے والے، سمجھیں، دو مرکزی کرداروں سے ملیں گے۔ ایک ہیرو جو بہت تیز ہے، جذباتی ہے اور بالکل خودکار۔ اور دوسرا؟ اور دوسرا وہ جو ٹھہرا ہوا ہے، منطقی ہے، لیکن اکثر تھوڑا سست اور کاہل بھی ہے۔ بالکل، اور کانےمین انہیں سسٹم 1 اور سسٹم 2 کا نام دیتی ہیں۔ یہ سمجھے ہمارے دماغ کے دو آپریٹنگ موڈز ہیں، ایک آٹو پائلٹ پر چلتا ہے اور دوسرا مینول کنٹرول پر۔ جی، آج کی گفتگو اسی کشمکش کے بارے میں ہے کہ کب آٹو پائلٹ کنٹرول سنبھالتا ہے، کب ہمیں خود جہاز اڑانا پڑتا ہے، اور اس مقابلے میں اکثر غلطیاں کیوں ہوتی ہیں۔ چلیں پھر ذہن کے اس ڈرامے کے دونوں کرداروں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ یہ سسٹم 1 اور سسٹم 2 آخر ہیں کیا؟ میرا خیال ہے زیادہ تر وقت تو ہم سب آٹو پائلٹ پر ہی چل رہے ہوتے ہیں، ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ سسٹم 1 ہمارا آٹو پائلٹ ہے، یہ خود بخود اور بجلی کی سی تیزی سے کام کرتا ہے۔ اچھا۔ اس میں کوئی محنت نہیں لگتی، اور یہ ہمارے شعوری کنٹرول سے باہر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، جب آپ اچانک کوئی تیز آواز سنتے ہیں تو فوراً اس طرف مڑ کر دیکھتے ہیں، یہ سسٹم 1 ہے۔ فوری رد عمل۔ جی، یا کسی کے چہرے پر غصہ دیکھ کر ایک لمحے میں بھانپ لینا کہ کچھ گڑبڑ ہے، یہ بھی سسٹم 1 کا کام ہے۔ یہ ہمیں زندہ رکھنے کے لیے بنا ہے۔ اچھا، تو یہ ہماری بقا کا نظام ہے جو فوری ایکشن لیتا ہے۔ تو پھر سسٹم 2 کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ سسٹم 2 کی ضرورت تب پڑتی ہے جب معاملہ پیچیدہ ہو جائے۔ یہ ہمارا مینول موڈ ہے، سست، محنتی اور منطقی۔ اچھا۔ اسے کام کرنے کے لیے بھرپور توجہ اور توانائی چاہیے۔ جیسے اگر میں آپ سے کہوں کہ 17 کو 24 سے ضرب دیں۔ اوہ، اس کے لیے تو مجھے رک کر سوچنا پڑے گا۔ بالکل، آپ کا دماغ فوراً اس کام میں لگ جائے گا، آپ کو حساب لگانا پڑے گا۔ یہ کام سسٹم 1 نہیں کر سکتا، اس کے لیے سسٹم 2 کو میدان میں اترنا پڑتا ہے۔ یعنی سسٹم 1 وہ ہے جو مجھے روزانہ دفتر جاتے ہوئے آٹو پائلٹ پر گاڑی چلانے میں مدد دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہی سسٹم ہے جو مجھے کسی سے پہلی بار ملتے ہی اس کے بارے میں ایک پکی رائے قائم کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا یہ ٹھیک سمجھا میں نے؟ بہترین مثال ہے یہ۔ دیکھیں، جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں تو دونوں نظام ہر وقت فعال ہوتے ہیں۔ دونوں ایک ساتھ؟ جی، سسٹم 1 ایک فیکٹری کی طرح ہے جو مسلسل تجاویز، تاثرات اور احساسات بنا کر سسٹم 2 کو بھیجتا رہتا ہے، اور زیادہ تر معاملات میں سسٹم 2 سست ہونے کی وجہ سے ان تجاویز کو بغیر کسی جانچ پڑتال کے قبول کر لیتا ہے۔ اچھا۔ اور یہیں سے مسائل جنم لیتے ہیں۔ یعنی ہیرو اکثر ولن بن جاتا ہے؟ کچھ ایسا ہی سمجھ لیں۔ جب سسٹم 1 کی تیزی غلطی کر بیٹھتی ہے اور سسٹم 2 اپنی کاہلی کی وجہ سے اسے پکڑ نہیں پاتا۔ اس کی ایک بہت مشہور مثال ہے میولر-لائر ایلوژن۔ اچھا، وہ جس میں دو لکیریں ہوتی ہیں؟ جی، دو برابر لمبائی کی لکیریں، لیکن ایک کے سروں پر تیر کے نشان اندر کی طرف اور دوسری کے باہر کی طرف ہوتے ہیں۔ ہاں، میں نے دیکھی ہے وہ تصویر، اور ایک لکیر صاف طور پر دوسری سے لمبی لگتی ہے۔ حالانکہ وہ ہوتی نہیں ہے۔ ہمارا سسٹم 1 فوراً دھوکا کھا جاتا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ چاہے آپ پیمانے سے ناپ بھی لیں کہ دونوں برابر ہیں، آپ کا دماغ پھر بھی انہیں مختلف ہی دیکھتا ہے۔ بالکل، یہاں آپ کا سسٹم 2 جان چکا ہے کہ سچ کیا ہے۔
وہ جانتا ہے کہ لکیریں برابر ہیں، لیکن سسٹم 1 وہ پھر بھی اپنی بدیہی رائے پر قائم رہتا ہے۔ واہ! یہ ان دونوں نظاموں کے درمیان مستقل کشمکش کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ سچائی جاننے کے باوجود وہم سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ یہ تو حیران کن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ذہنی محنت واقعی ایک جسمانی عمل ہے؟ کیا اس کے کوئی ظاہری ثبوت بھی ہیں کہ جب ہمارا سسٹم 2 کام کر رہا ہوتا ہے تو جسم پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ یقیناً کہنمن کی تحقیق کا ایک بڑا حصہ اس لیے پر ہے۔ ذہنی محنت صرف کوئی خیالی چیز نہیں، یہ ایک جسمانی سرگرمی ہے۔ اچھا؟ جی، جب سسٹم 2 کسی مشکل کام میں مصروف ہوتا ہے تو اس کے واضح جسمانی آثار نظر آتے ہیں۔ تجربات میں دیکھا گیا کہ جب لوگوں کو مشکل ذہنی حساب کتاب دیا گیا، جیسے وہ 17 ضرب 24 والا؟ جی بالکل ویسا ہی، تو ان کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں۔ آنکھوں کی پتلیاں، یعنی آنکھیں بتا دیتی ہیں کہ دماغ کتنی محنت کر رہا ہے۔ جی ہاں، پتلیاں ذہنی محنت کا پیمانہ ہے۔ جتنی زیادہ محنت اتنی زیادہ پھیلی ہوئی پتلیاں۔ اور صرف یہی نہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ یعنی پورا جسم اس میں شامل ہو جاتا ہے؟ جی، اور دماغ خون میں موجود گلوکوز کو تیزی سے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی اسپرنٹر بھاگتے ہوئے توانائی خرچ کرتا ہے۔ ایک منٹ، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ مشکل ریاضی کا سوال حل کرنا جسمانی طور پر اتنا ہی تھکا دینے والا ہو سکتا ہے جتنا سیڑھیاں چڑھنا؟ یہ تو ملٹی ٹاسکنگ کے بارے میں میری پوری سوچ کو بدل دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ملٹی ٹاسکنگ ایک وہم ہے۔ ہمارا دماغ ایک وقت میں ایک ہی مشکل کام پر پوری توجہ دے سکتا ہے۔ اس کی سب سے مشہور مثال انویزیبل گوریلا کا تجربہ ہے۔ شرکا کو ایک ویڈیو دکھائی گئی جس میں کچھ لوگ باسکٹ بال پاس کر رہے تھے اور ان سے کہا گیا کہ وہ سفید شرٹس والے کھلاڑیوں کے پاس شمار کریں۔ ہاں، یہ میں نے سنا ہے، اور بہت سے لوگ گنتی پر اتنی توجہ دیتے ہیں کہ وہ اس گوریلا کو دیکھ ہی نہیں پاتے جو اسکرین کے بیچ میں آ کر اپنی چھاتی پیٹ کر چلا جاتا ہے۔ بالکل۔ جی، تقریباً آدھے لوگ گوریلا کو نہیں دیکھ پاتے۔ وہ اپنی تمام ذہنی توانائی گنتی پر لگا دیتے ہیں اور اس عمل میں وہ عارضی طور پر اندھے ہو جاتے ہیں۔ اندھے ہو جاتے ہیں؟ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہماری توجہ کا ذخیرہ محدود ہے۔ جب سسٹم 2 پوری طرح مصروف ہو تو باقی دنیا غائب ہو جاتی ہے۔ یہ بات مجھے ایک اور سوال کی طرف لے جاتی ہے جو کتاب میں اٹھایا گیا ہے، کم سے کم محنت کا قانون، یعنی لا آف لیسٹ ایفرٹ۔ اگر ذہنی محنت اتنی توانائی مانگتی ہے تو کیا ہمارا دماغ قدرتی طور پر سست ہے؟ کیا وہ کام سے بچنا چاہتا ہے؟ بالکل، ہمارا دماغ توانائی بچانے والی مشین ہے۔ ارتقا نے اسے ایسے ہی ڈیزائن کیا ہے۔ اچھا۔ اگر کسی کام کو کرنے کے 2 راستے ہوں، ایک آسان اور ایک مشکل، تو دماغ ہمیشہ آسان راستہ چنے گا۔ سسٹم 2 کی محنت بہت مہنگی پڑتی ہے، اس لیے ہمارا دماغ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ سسٹم 1 سے ہی کام چلا لے۔ اسی کو وہ دی لیزی کنٹرولر کہتے ہیں؟ جی بالکل، سسٹم 2 ایک سست نگران ہے جو تبھی حرکت میں آتا ہے جب بہت ضروری ہو۔ اور اسی سستی کی وجہ سے ہم اکثر مشکل سوالوں سے بھاگتے ہیں۔ جی، اور صرف بھاگتے نہیں بلکہ ہم انہیں چھپکے سے ایک آسان سوال سے بدل دیتے ہیں۔ بدل دیتے ہیں؟ مطلب کیسے؟ اسے سبسٹیٹیوشن یا متبادل کا اصول کہتے ہیں۔ یہ سسٹم 1 کا ایک بہت ہوشیار شارٹ کٹ ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ سے پوچھا جائے اگلے 6 مہینوں میں سٹاک مارکیٹ کی کارکردگی کیسی رہے گی، یہ ایک ناقابل یقین حد تک مشکل سوال ہے۔ اس کا جواب تو کسی کے پاس نہیں ہو سکتا۔ صحیح کہا۔ تو ہمارا سسٹم 1 کیا کرتا ہے؟ وہ اس مشکل سوال کو ایک آسان سوال سے بدل دیتا ہے، جیسے کیا میں اس وقت سٹاک مارکیٹ کے بارے میں اچھا محسوس کر رہا ہوں؟ یہ تو بہت گہرا سوال ہے۔ بہت پیچیدہ۔ ذہن فوراً اسے بدل کر جواب دیتا ہے، میرا ابھی موڈ کیسا ہے؟ یہ تو خطرناک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے بڑے بڑے فیصلے دراصل چھوٹے چھوٹے غیر متعلقہ سوالوں کے جوابات پر مبنی ہو سکتے ہیں۔ بالکل، اور یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہیں سے ذہن کا ایک اور دلچسپ پہلو سامنے آتا ہے جسے کہنمان ایسوسیٹیو مشین یعنی خیالات کو جوڑنے والی مشین کہتے ہیں۔ یعنی ایک خیال دوسرے خیال کو کیسے جنم دیتا ہے، جیسے زنجیر کی کڑیاں؟ بالکل، ایک زنجیر کی طرح۔ جب ہم کوئی ایک لفظ سنتے یا دیکھتے ہیں تو ہمارا دماغ خود بخود اس سے جڑے کئی خیالات، یادیں، احساسات اور یہاں تک کہ جسمانی رد عمل بھی متحرک کر دیتا ہے۔ کتاب میں ایک زبردست مثال ہے۔
میں 2 الفاظ کہتی ہوں اور آپ اپنے ذہن میں آنے والے رد عمل پر غور کریں۔ کیلا، کے۔ اف، میرے ذہن میں فوراً ایک ناگوار تصویر بن گئی اور شاید ہلکی سی کراہت بھی محسوس ہوئی۔ یہ میں نے سوچا نہیں، یہ خود بخود ہو گیا۔ یہی ایسوسیٹیو ایکٹیویشن ہے۔ کیلے کے لفظ نے شاید پھل کی تصویر، اس کا پیلا رنگ یاد دلایا ہوگا، لیکن جیسے ہی قے کا لفظ آیا، دماغ نے فوراً ان دونوں کو جوڑ کر ایک ناخوشگوار کہانی بنا لی۔ یہ سب کچھ ملی سیکنڈز میں بغیر کسی کوشش کے ہوا۔ اور اسی کو پرائمنگ بھی کہتے ہیں؟ جی، جہاں ایک خیال دوسرے خیالات کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات ہمارے دماغ کو آسانی سے ہضم ہو جائے یا جو خیالات پہلے سے ہمارے ذہن میں موجود ہوں، ہم انہیں سچ ماننے لگتے ہیں۔ کیا اسی کیفیت کو کتاب میں کوگنیٹو ایز کہا گیا ہے؟ آپ نے بالکل نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ جب خیالات کا یہ جال بار بار متحرک ہوتا ہے تو وہ راستہ ہمارے ذہن کے لیے بہت مانوس اور آسان ہو جاتا ہے۔ یہیں سے کوگنیٹو ایز یا علمی آسانی کا تصور جنم لیتا ہے۔ اچھا۔ جب کوئی معلومات پروسیس کرنا آسان ہو، چاہے وہ صاف لکھائی میں ہو، بار بار دہرائی گئی ہو یا اسے کسی اچھے موڈ میں پیش کیا گیا ہو، ہمارا دماغ آسانی محسوس کرتا ہے۔ اور اس آسانی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ کہ ہم اس معلومات کو زیادہ سچ، زیادہ اچھا اور زیادہ قابل بھروسہ سمجھنے لگتے ہیں۔ سسٹم 1 آسانی کو سچائی کا اشارہ سمجھتا ہے۔ یعنی جو بات بار بار کہی جائے وہ سچ لگنے لگتی ہے۔ بالکل، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بار بار دہرایا گیا جھوٹ بھی سچ لگنے لگتا ہے۔ اس کی فیملیارٹی یا مانوسیت اسے کوگنیٹو ایز دیتی ہے اور ہمارا سست سسٹم 2 اس پر سوال اٹھانے کی زحمت نہیں کرتا۔ واہ، یعنی ہمارا دماغ سچائی کا نہیں بلکہ آسانی کا متلاشی ہے۔ تو اس سب کا مطلب یہ ہوا کہ سسٹم 1 نامکمل معلومات کی بنیاد پر بھی فوراً نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جی، اور کہنمن اسے جمپنگ ٹو کنکلوژنز یعنی نتائج پر چھلانگ لگانا کہتے ہیں۔ یعنی جلد بازی کرنا۔ جی، سسٹم 1 ایک کہانی بنانے والی مشین ہے۔ اسے غیر یقینی اور ابہام سے نفرت ہے۔ یہ دستیاب معلومات کے محدود ٹکڑوں کو استعمال کر کے بھی ایک مکمل اور مربوط کہانی بنا لیتا ہے، چاہے وہ حقیقت سے کتنی ہی دور کیوں نہ ہو۔ اس کی کوئی روزمرہ کی مثال یہ ہم کہاں کرتے ہیں؟ ہر جگہ۔ فرض کریں آپ کسی پارٹی میں ایک شخص سے ملتے ہیں جس کا نام علی ہے۔ وہ بہت دوستانہ اور پر اعتماد انداز میں بات کرتا ہے۔ آپ کا سسٹم 1 فوراً نتیجہ نکالتا ہے، علی ایک اچھا انسان اور قابل لیڈر ہوگا۔ حالانکہ مجھے اس کے بارے میں کچھ اور نہیں پتا۔ کچھ بھی نہیں۔ کیا وہ ایماندار ہے؟ کیا وہ قابل ہے؟ آپ کے پاس بس 2 معلومات تھیں، دوستانہ اور پر اعتماد، اور آپ کے دماغ نے باقی خالی جگہیں خود ہی بھر لیں۔ اچھا۔ کہنمن اس رجحان کو ایک شاندار نام دیتے ہیں، What you see is all there is، یا WYSCIT۔ یعنی جو تم دیکھتے ہو بس وہی سب کچھ ہے۔ بالکل۔ ہمارا دماغ اس معلومات پر غور نہیں کرتا جو اس کے پاس نہیں ہے، وہ صرف دستیاب معلومات کی بنیاد پر ایک پر اعتماد فیصلہ سنا دیتا ہے۔ یہ انسانی فیصلوں میں سب سے بڑی خامیوں میں سے ایک ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ہم کسی ریسٹورانٹ کو سوشل میڈیا پر صرف 1-2 اچھی تصویریں دیکھ کر بہترین قرار دے دیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ وہاں کا سروس کیسا ہے، قیمت کیا ہے یا باقی مینو کیسا ہے۔ جو نظر آیا بس وہی حقیقت بن گئی۔ بالکل یہی بات ہے۔ WYSYATI ہمیں حد سے زیادہ پر اعتماد بناتا ہے اور ہمیں تنقیدی سوچ سے روکتا ہے۔ تو اگر آج کی گفتگو کا خلاصہ کیا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں ہر وقت ایک جنگ چل رہی ہے۔ ایک طرف تیز، خودکار اور اکثر مددگار سسٹم 1 ہے، جو ہمیں روزمرہ کے کاموں میں مدد دیتا ہے لیکن متعصب ہے اور غلطیوں کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری طرف ہمارا منطقی، محتاط اور محنتی سسٹم 2 ہے، جو درست فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن وہ اتنا سست اور کاہل ہے کہ اکثر سسٹم 1 کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ ہمارا دماغ توانائی بچانے کے لیے ہمیشہ شارٹ کٹس لیتا ہے، جس سے فیصلے آسان تو ہو جاتے ہیں مگر ان میں غلطی کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو صرف شروعات ہے۔ انسانی ذہن کی یہ کہانی بہت گہری اور دلچسپ ہے۔ اگلے حصے یعنی پارٹ 2 ہیورسٹکس اینڈ بائسز میں ہم جانیں گے کہ انسانی ذہن اپنے ہی بنائے ہوئے شارٹ کٹس یعنی ذہنی آسان راستوں کے سبب کیسے منظم طریقے سے غلط فیصلے کرتا ہے۔ جی، ہم اینکرنگ، اویلیبلٹی، ریپرزنٹیٹیونیس اور کئی دیگر دلچسپ ذہنی خامیوں پر بات کریں گے۔ ضرور۔
اور جاتے جاتے سامعین کے لیے سوچنے کے لیے ایک سوال: اگر ہمارا خودکار ذہن اتنی آسانی سے دھوکا کھا جاتا ہے اور ہمارا منطقی ذہن اتنا سست ہے، تو ہمارے روزمرہ کے کتنے سچ اور یقین دراصل صرف وہ کہانیاں ہیں جو ہمارے ذہن نے صرف آسانی اور سہولت کی وجہ سے قبول کر لی ہے؟ ہم سب اکثر لوگ خود کو بہت عقل مند اور منطقی سمجھتے ہیں، لیکن کیا ہو اگر میں کہوں کہ ہمارا اپنا دماغ ہی ہمیں روزانہ اور ایک منظم طریقے سے بے وقوف بناتا ہے؟ یہ تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو سیریز کا دوسرا حصہ ہے، جس میں ہم ہیورسٹکس اور بائسز پر بات کریں گے۔ آج ہم انہی 4 دھوکوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہمارا دماغ ہمارے ساتھ کھیلتا ہے۔ یہ وہ ذہنی شارٹ کٹس ہیں جو ہمیں تیز فیصلے کرنے میں مدد تو دیتے ہیں، لیکن اکثر ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا بھی دیتے ہیں۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ غلطیاں یہ جذبات یا لاپرواہی کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہمارے سوچنے کے طریقے کا، ہمارے ڈیزائن کا حصہ ہیں۔ بالکل، اسے ایسے سمجھیں کہ ہمارا دماغ جو ہے نا، وہ ہر وقت توانائی بچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ شارٹ کٹس یا ہیورسٹکس وہی آسان راستے ہیں، جیسے بنے بنائے اصول۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب ان آسان راستوں پر چلتے ہوئے ہم ایک ہی طرح کی غلطیاں بار بار کرنے لگتے ہیں۔ انہی منظم غلطیوں کو بائسز کہتے ہیں۔ اور کہانمن کی تحقیق کا کمال ہی یہ ہے کہ انہوں نے ثابت کیا کہ یہ غلطیاں بے ترتیب نہیں ہیں، ہم ان کی پیشگوئی کر سکتے ہیں۔ ہم جان سکتے ہیں کہ ہمارا دماغ کب اور کہاں دھوکا کھائے گا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پھر ان دھوکوں کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ سب سے پہلا اور شاید سب سے عام دھوکا ہے اینکرنگ ایفیکٹ۔ اسے سمجھانے کے لیے کہانمن کی ایک تحقیق کمال کی ہے۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو ایک قسمت کے پہیے کے سامنے بٹھایا جو صرف 2 نمبروں پر رکتا تھا، 10 یا 65۔ پہیے گھمانے کے بعد لوگوں سے ایک بالکل ہی غیر متعلقہ سوال پوچھا گیا: اقوام متحدہ میں افریقی ممالک کا فیصد اس نمبر سے زیادہ ہے یا کم؟ اور پھر ان سے کہا گیا کہ وہ اصل فیصد کا اندازہ لگائیں۔ اور جو نتیجہ آیا وہ تو دماغ کو ہلا دینے والا تھا۔ جن لوگوں کا پہیہ 10 پر رکا تھا ان کا اوسط اندازہ تھا 25%۔ اچھا۔ لیکن جن لوگوں کا پہیہ 65 پر رکا ان کا اوسط اندازہ 45% نکلا۔ 45%؟ جی، یعنی ایک مکمل طور پر بیتوقع نمبر جس کا افریقی ممالک سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اس نے ان کے ذہن میں ایک لنگر کی طرح وہ گڑ گیا اور ان کے جواب کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ بالکل۔ ایک منٹ، تو ایک بالکل بیتوقع نمبر میرے فیصلے کو 20% تک بدل سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ کوئی لاشعوری جادو ہے یا اس کے پیچھے کوئی ٹھوس وجہ ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے کوئی جادو نہیں، بلکہ ہمارے دماغ کے 2 نظام کام کر رہے ہیں۔ اسے ایسے سمجھیں کہ سسٹم 2 یعنی ہماری سست اور سوچنے والی عقل، وہ جان بوجھ کر ایڈجسٹمنٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ اینکر نمبر جیسے 65 سے شروع کرتی ہے اور پھر کہتی ہے نہیں یہ تو بہت زیادہ ہے، تھوڑا کم ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ایڈجسٹمنٹ اکثر کافی نہیں ہوتی، اور اسی وقت سسٹم 1 یعنی ہماری تیز اور خودکار سوچ، وہ خود بخود اس نمبر سے جڑے خیالات جیسے زیادہ، بڑا، کثیر، ان سب کو ذہن میں لے آتی ہے اور آپ کے اندازے کو اوپر کی طرف دھکیل دیتی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ارے واہ، یہ تو ہر جگہ ہوتا ہوگا۔ جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں اور اس پر لکھا ہوتا ہے اوریجنل پرائس 10,000، ڈسکاؤنٹڈ پرائس 4,000، تو وہ 10,000 کا اندیشہ ہمارے ذہن میں اینکر بن جاتا ہے نا، اور ہمیں لگتا ہے کہ 4,000 بہت اچھی ڈیل ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے اس چیز کی اصل قیمت ہی 3,000 ہو۔ بالکل، اور یہ صرف عام لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ایک تحقیق میں ماہر ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو ایک گھر دکھایا گیا اور اس کی قیمت کا اندازہ لگانے کو کہا گیا۔ انہیں جو کاغذات دیے گئے ان میں گھر کی مانگی گئی قیمت لکھی تھی، جو جان بوجھ کر یا تو بہت زیادہ رکھی گئی تھی یا بہت کم۔ اور تمام ایجنٹس نے بڑے اعتماد سے کہا کہ وہ پیشہ ور ہیں، ان پر ان فضول نمبروں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن یقیناً اثر ہوا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ نتائج سے پتہ چلا کہ ان ماہرین کے اندازوں پر بھی 41% اینکرنگ کا اثر تھا، جو کہ ناتجربہ کار طلبہ کے تقریباً برابر تھا۔ اچھا۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ علم اور تجربہ بھی ہمیں اس ذہنی جال سے پوری طرح نہیں بچا سکتا۔ ہمارا دماغ پہلا نمبر سنتے ہی اسے پکڑ لیتا ہے۔
تو ایک غیر متعلقہ نمبر ہماری سوچ پر لنگر ڈال سکتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے جب لنگر کوئی نمبر نہیں بلکہ ہماری اپنی کوئی یاد، کوئی کہانی ہو جو ہمارے ذہن میں اٹک جائے؟ یہ ہمیں دوسرے بڑے دھوکے کی طرف لے جاتا ہے. جسے ہم اویلیبلٹی ہیورسٹک یعنی دستیابی کا شارٹ کٹ کہتے ہیں. اس کا اصول بہت سادہ ہے. جس چیز کی مثال ہمارے ذہن میں جتنی آسانی سے آتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اتنی ہی عام اور ممکن ہے. اچھا، ایک سوال ہے، انگریزی زبان میں کے سے شروع ہونے والے الفاظ زیادہ ہیں یا وہ جن میں کے تیسرے نمبر پر آتا ہے؟ پہلا خیال کیا کہتا ہے؟ میرے خیال ہے کے سے شروع ہونے والے جیسے کنگ، کچن، کائٹ، یہ سوچنا زیادہ آسان لگ رہا ہے. دوسرے والے الفاظ جیسے آسک یا بیک، ان کو سوچنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے. تو میں کہوں گا کہ کے سے شروع ہونے والے الفاظ زیادہ ہیں. بالکل، اور یہی اویلیبلٹی ہیورسٹک کی چال ہے. آپ نے بھی وہی جواب دیا جو اکثر لوگ دیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انگریزی میں کے تیسرے نمبر پر آنے والے الفاظ 3 گنا زیادہ ہیں. 3 گنا؟ جی، لیکن چونکہ ہمارے دماغ کے لیے کے سے شروع ہونے والے الفاظ ڈھونڈنا آسان ہے، ہم اسی کو سچ مان لیتے ہیں. یعنی آسانی سچائی پر غالب آ جاتی ہے. اور اس کا سب سے خطرناک اثر وہ ہمارے خطرات کے بارے میں اندازوں پر پڑتا ہے. لوگ ہوائی جہاز کے حادثے سے اتنا ڈرتے ہیں، حالانکہ کار حادثے میں مرنے کا امکان ہزاروں گنا زیادہ ہے. ایسا اس لیے ہے کیونکہ جب بھی کوئی ہوائی جہاز کا حادثہ ہوتا ہے تو میڈیا اسے ہفتوں تک دکھاتا ہے. اس کی ڈرامائی تصویریں، جلتا ہوا ملبہ، روتے ہوئے لوگ، یہ سب ہمارے ذہن میں چپک جاتا ہے. تو جب بھی ہم جہاز میں بیٹھتے ہیں وہ تصویریں آسانی سے ذہن میں آ جاتی ہیں. جی، اور اعداد و شمار ذہن میں نہیں آتے. ایک اور مثال دیکھیں، لوگوں سے پوچھا گیا کہ موت کی زیادہ بڑی وجہ کیا ہے، فالج یا کوئی بھی حادثہ؟ زیادہ تر لوگ حادثات کا نام لیتے ہیں، حالانکہ فالج سے مرنے والوں کی تعداد تقریباً دگنی ہے. وجہ وہی ہے، حادثات کی خبریں ڈرامائی، خون آلود اور یادگار ہوتی ہیں. فالج کی خبر خاموشی سے گزر جاتی ہے. ہمارا دماغ خطرے کا اندازہ اعداد و شمار سے نہیں بلکہ کہانی کی شدت سے لگاتا ہے. اور کبھی کبھی یہ چیز قابو سے باہر ہو جاتی ہے، جسے کاہن میں اویلیبلٹی کیسکیڈ کہتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ میڈیا کی توجہ حاصل کرتا ہے، عوام میں تھوڑا خوف پھیلتا ہے، جس کی وجہ سے میڈیا اسے اور زیادہ دکھاتا ہے. ہاں، اور جس سے عوام کا خوف اور بڑھتا ہے. یہ چکر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک معمولی سا خطرہ قومی بحران لگنے لگتا ہے. مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے سیبوں پر استعمال ہونے والے ایک کیمیکل ایلر کا معاملہ تھا. میڈیا رپورٹس نے ایسا خوف پھیلایا کہ لوگوں نے سیب خریدنا ہی چھوڑ دیے اور پوری صنعت تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی. حالانکہ بعد میں پتہ چلا کہ خطرہ نہ ہونے کے برابر تھا. اس کے پیچھے جو نفسیات کام کرتی ہے اسے پروبیبلٹی نیگلیکٹ یعنی امکان کو نظر انداز کرنا کہتے ہیں. جب کوئی کہانی بہت ڈراونی ہو جیسے شارک کا حملہ تو ہمارا دماغ صرف کہانی کی تصویر پر دھیان دیتا ہے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ لاکھوں میں سے ایک بار ہونے والا واقعہ ہے. ہم کہانی کی شدت کو اس کے ہونے کے امکان سے کہیں زیادہ اہمیت دینے لگتے ہیں. دماغ کے لیے یا تو خطرہ صفر ہوتا ہے یا بہت بڑا، درمیان کا راستہ اسے سمجھ نہیں آتا. تو ہمارا دماغ آسانی سے یاد آنے والی کہانیوں سے دھوکا کھا جاتا ہے. یہ ہمیں بالکل تیسرے جال کی طرف لے جاتا ہے جہاں ایک اچھی کہانی منطق اور اعداد و شمار کو مکمل طور پر شکست دے دیتی ہے. اسے کہتے ہیں ریپریزنٹیٹیونیس ہیورسٹک. اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی چیز کا امکان اس بات سے لگاتے ہیں کہ وہ ہمارے ذہن میں موجود کسی سانچے یا اسٹیریوٹائپ سے کتنی ملتی جلتی ہے. اس کی کلاسک مثال سٹیو کی ہے. فرض کریں سٹیو ایک شرمیلا، مددگار لیکن الگ تھلگ رہنے والا انسان ہے. اسے ترتیب اور صفائی بہت پسند ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا سٹیو کے لائبریرین ہونے کا امکان زیادہ ہے یا کسان ہونے کا؟ یہ تفصیل سنتے ہی تو ذہن میں فوراً ایک لائبریرین کی تصویر آتی ہے جو کتابوں میں گم رہتا ہے. یہ اسٹیریوٹائپ سے بالکل ملتی ہے. بالکل، اور یہی ہمارا دماغ اعداد و شمار کی ایک بہت بڑی حقیقت کو نظر انداز کر دیتا ہے. امریکہ میں ہر ایک مرد لائبریرین کے مقابلے میں 20 سے زیادہ مرد کسان ہیں. 20 سے زیادہ؟ جی، خالصتاً امکانات کے لحاظ سے یہ کہیں زیادہ ممکن ہے کہ سٹیو ایک کسان ہو، لیکن چونکہ اس کی شخصیت کسان کے اسٹیریوٹائپ سے نہیں ملتی، ہمارا دماغ اس امکان کو رد کر دیتا ہے.
ایک اچھی کہانی نے اعداد و شمار کو ہرا دیا۔ اور اس کی سب سے مشہور مثال تو شاید لنڈا کا مسئلہ ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ الف، لنڈا ایک بینک ٹیلر ہے، یا با، لنڈا ایک بینک ٹیلر ہے اور حقوق نسواں کی تحریک میں بھی سرگرم ہے۔ میں ایمانداری سے اعتراف کرتا ہوں، میرا دماغ بھی آپشن بی کی طرف ہی بھاگ رہا ہے، کیونکہ اس کی شخصیت کی تفصیل ایک فیمنسٹ کارکن سے بہت ملتی ہے۔ اور آپ اکیلے نہیں ہیں، 85% سے زیادہ اعلیٰ تعلیم یافتہ طلباء نے بھی آپشن بی ہی چنا۔ لیکن یہ منطقی طور پر ناممکن ہے۔ سوچیں، دنیا میں جتنی بھی فیمنسٹ بینک ٹیلرز ہیں، وہ سب بینک ٹیلرز کے بڑے گروپ کا حصہ ہی تو ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ تو ایک شرط کا پورا ہونا ہمیشہ دو شرطوں کے ایک ساتھ پورا ہونے سے زیادہ ممکن ہوگا۔ لیکن آپشن بی ایک زیادہ اچھی، زیادہ مربوط کہانی بناتا ہے، اور ہمارا سسٹم 1 منطق پر کہانی کو ترجیح دیتا ہے۔ یعنی تفصیل جتنی زیادہ ہوتی ہے، کہانی اتنی ہی قابل یقین لگتی ہے، چاہے منطقی طور پر اس کا امکان اتنا ہی کم کیوں نہ ہو جائے۔ یہ لیس از مور کے اصول کے بالکل الٹ ہے۔ ٹھیک کہا۔ اب ہم آخری اور سب سے دلچسپ دھوکے کی طرف آتے ہیں۔ یہ تب ہوتا ہے جب کوئی کہانی ہوتی ہی نہیں، صرف اعداد و شمار کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا دماغ وہاں بھی زبردستی ایک کہانی گھڑ لیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں ریگریشن ٹو دی مین، یعنی اوسط کی طرف واپسی۔ اس کے لیے اسرائیلی فضائیہ کی کہانی بہترین ہے۔ کہانمین ایک بار فلائٹ انسٹرکٹرز کو لیکچر دے رہے تھے اور انہوں نے بتایا کہ تعریف سزا سے بہتر کام کرتی ہے۔ تو ایک تجربہ کار انسٹرکٹر نے کھڑے ہو کر کہا، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن میرا تجربہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ جب میں کسی کیڈٹ کی بہترین پرواز پر اس کی تعریف کرتا ہوں تو اگلی بار وہ ہمیشہ برا اڑاتا ہے، اور جب میں کسی کی بری پرواز پر اسے ڈانٹتا ہوں تو اگلی بار وہ ہمیشہ بہتر کارکردگی دکھاتا ہے۔ اس لیے میں یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ سزا کام کرتی ہے اور تعریف نہیں۔ یہاں وہ انسٹرکٹر اپنا مشاہدہ بالکل ٹھیک بتا رہا تھا، لیکن اس کی وجہ مکمل طور پر غلط سمجھ رہا تھا۔ یہ اوسط کی طرف واپسی کی ایک کلاسک مثال ہے۔ لیکن ایک منٹ، کیا اس بات میں تھوڑی سچائی نہیں ہو سکتی؟ کیا واقعی ڈانٹ کا کوئی اثر نہیں ہوتا؟ بہت سے مینیجرز، کوچز یا والدین آج بھی اسی فلسفے پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ اسے اپنی آنکھوں سے کام کرتے دیکھتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ بات یہ نہیں کہ فیڈ بیک بیکار ہے، بات یہ ہے کہ وہ انسٹرکٹر دو الگ چیزوں کو آپس میں جوڑ رہا تھا، ایک شماریاتی حقیقت اور اپنا عمل۔ دیکھیں، کسی بھی کھلاڑی یا کیڈٹ کی کارکردگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ جب کوئی اپنی زندگی کی بہترین پرواز کرے گا تو یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ امکان یہی ہے کہ اگلی بار اس کی کارکردگی تھوڑی کم ہو کر اپنی اوسط کے قریب آئے گی، چاہے آپ اس کی تعریف کریں، اسے ڈانٹیں یا کچھ بھی نہ کہیں۔ اسی طرح جب کوئی بہت ہی بری پرواز کرے گا تو امکان یہی ہے کہ اگلی بار وہ اس سے بہتر ہی کرے گا اور اپنی اوسط کی طرف واپس آئے گا۔ اوہ، تو انسٹرکٹر سمجھ رہا تھا کہ اس کی ڈانٹ کی وجہ سے بہتری آئی، حالانکہ وہ بہتری ویسے بھی آنی تھی۔ اس نے محض ایک اتفاق کو وجہ اور اثر کا رشتہ سمجھ لیا۔ بالکل، وہ ایک شماریاتی اتار چڑھاؤ کا صحرا اپنے سر باندھ رہا تھا۔ گولف کی مثال لے لیں، جو کھلاڑی ٹورنامنٹ کے پہلے دن غیر معمولی طور پر اچھا کھیلتے ہیں، وہ دوسرے دن تقریباً ہمیشہ تھوڑا خرابی کھیلتے ہیں، اور جو پہلے دن بہت برا کھیلتے ہیں ان کی کارکردگی میں بہتری کا امکان ہوتا ہے۔ اس کی کوئی پراسرار وجہ نہیں، یہ محض اعداد و شمار کا اصول ہے جسے اوسط کی طرف واپسی کہتے ہیں۔ لیکن ہمارا دماغ اتفاق کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے۔ وہ ہر چیز کے پیچھے ایک وجہ، ایک کہانی تلاش کرتا ہے۔ تو آج کی اس گہری کھوج کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے دماغ کے 4 بڑے دھوکے دیکھے۔ پہلا، اینکرنگ، جہاں ایک غیر متعلقہ نمبر بھی ہمارے فیصلوں پر لنگر ڈال دیتا ہے۔ دوسرا، دستیابی، جہاں آسانی سے یاد آنے والی کہانیاں ہمیں خطرات کا غلط اندازہ لگانے پر مجبور کرتی ہیں۔ تیسرا، نمائندگی، جہاں ایک اچھی کہانی اعداد و شمار اور منطق پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ اور چوتھا، اوسط کی طرف واپسی کا اصول، جہاں ہم بے ترتیب اتار چڑھاؤ میں بھی زبردستی وجہ اور اثر کے رشتے ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ یہاں حتمی سوچ یہ ہے کہ ان تعصبات کو سمجھنے کا مقصد خود کو کمتر سمجھنا نہیں ہے۔ یہ غلطیاں دراصل ہمارے دماغ کے لیے توانائی بچانے کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم ان شارٹ کٹس کو زندگی کے بڑے اور اہم فیصلوں پر بھی استعمال کرنے لگتے ہیں، جیسے سرمایہ کاری، کریئر یا رشتے۔
یہ سمجھنا کہ ہماری پہلی سوچ یا فوری رد عمل غلط ہو سکتا ہے، بہتر فیصلے کرنے کی طرف پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔ ہم اپنے سسٹم 2 کو استعمال کر کے اپنے فوری خیالات پر سوال اٹھا سکتے ہیں۔ بالکل درست۔ اور یہ جاننا کہ یہ خامیاں صرف ہم میں نہیں بلکہ سب میں ہیں، یہ ایک طرح سے تسلی بخش بھی ہے۔ اگلے حصے یعنی پارٹ 3 اوور کانفیڈنس میں ہم اس ذہنی غلطی پر بات کریں گے جو شاید انسان کو سب سے زیادہ نقصان دیتی ہے، حد سے زیادہ اعتماد۔ جاتے جاتے ہمارے سننے والوں کے لیے ایک سوچ، اگلی بار جب آپ کسی خبر پر فوری رد عمل دیں، کسی شخص کے بارے میں پہلی نظر میں کوئی پکی رائے قائم کریں، تو ایک لمحے کے لیے رک کر خود سے پوچھیں، کیا یہ میرا سسٹم 1 بول رہا ہے جو ایک اچھی کہانی بنا رہا ہے، یا میں نے واقعی حقائق پر غور کیا ہے؟ آپ کی کتنی یقینی آرا دراصل انہی ذہنی شارٹ کٹس کا نتیجہ ہو سکتی ہیں جن پر ہم نے آج بات کی۔ آج ہم اس بات کی گہرائی میں اتریں گے کہ ہم اپنے فیصلوں پر اتنا زیادہ اعتماد کیوں کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ہمارے غلط ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوں۔ بالکل، وہ کون سے ذہنی جال ہیں جن میں ہم سبھی لوگ پھنستے ہیں؟ صحیح۔ اور اس کے لیے جو مواد ہمارے پاس ہے اس میں کتاب کے اس حصے کے ساتھ کچھ نوٹس بھی ہیں جو اسی سوال کے گرد گھومتے ہیں۔ تو آج ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ ماضی کو سمجھنے کا یہ فریب کیا ہے، ماہرین کی رائے پر کب بھروسہ کیا جائے، اور سب سے اہم، ہم اپنی پیشن گوئیوں کو حقیقت کے قریب کیسے لا سکتے ہیں۔ تو پھر شروع کرتے ہیں دی ایلوژن آف انڈرسٹینڈنگ سے، سمجھنے کا فریب۔ جی، یہ خیال کہتا ہے کہ ہمارا دماغ ماضی کے واقعات کو دیکھ کر ایک بہت صاف ستھری اور منطقی کہانی بنا لیتا ہے۔ ہاں، ایک مربوط کہانی، جیسے ہر چیز کی ایک وجہ تھی، ہر واقعہ اگلے کی طرف لے جا رہا تھا اور نتیجہ بالکل واضح نظر آتا ہے۔ اس کی سب سے اچھی مثال تو گوگل کی کہانی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، 2 ذہین طالب علم، ایک گراج، ایک بہترین آئیڈیا اور کچھ شاندار فیصلے، اور بوم، دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی۔ یہ کہانی سن کر ایسا لگتا ہے کہ گوگل کی کامیابی تو ہونی ہی تھی، یہ تو لکھا ہوا تھا۔ لیکن یہ کہانی جتنی اچھی لگتی ہے اتنی ہی گمراہ کن بھی ہے۔ اس میں سے ایک بہت اہم عنصر غائب ہے، قسمت۔ بالکل، حقیقت یہ ہے کہ گوگل کی کہانی غیر متوقع واقعات اور قسمت کے کھیل سے بھری پڑی ہے۔ جیسے ایک موقع پر لیری پیج اور سرجی برن اپنی کمپنی کو $10 لاکھ سے بھی کم میں بیچنے کے لیے تیار تھے۔ ایک منٹ، واقعی $10 لاکھ سے بھی کم؟ جی، لیکن خریدار نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ قیمت بہت زیادہ ہے۔ کمال ہے، آج تو وہ خربوں ڈالر کی کمپنی ہے۔ یہ بات تو اس صاف ستھری کہانی میں بالکل فٹ نہیں بیٹھتی جو ہم سنتے ہیں۔ بالکل نہیں بیٹھتی، اور یہی سمجھنے کا فریب ہے۔ ہم ان بے ترتیب، غیر متوقع تفصیلات کو اپنی کہانی سے نکال دیتے ہیں کیونکہ وہ اسے پیچیدہ بناتی ہیں۔ ہم صرف ان چیزوں کو یاد رکھتے ہیں جو نتیجے کو منطقی بناتی ہیں۔ جی، اس سے ہمیں ایک جھوٹا احساس ملتا ہے کہ دنیا قابل فہم اور قابل پیشین گوئی ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور اس فریب کے پیچھے ایک بہت گہری نفسیاتی وجہ ہے، ہائنڈسائٹ بائز، ہے نا؟ جی، ہائنڈسائٹ بائز، یعنی جب نتیجہ سامنے آ جاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے یہ تو ہمیں پہلے سے ہی پتا تھا۔ بالکل، جیسے کرکٹ میچ ہارنے کے بعد ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ پھلا کھلاڑی کو نہیں کھلانا چاہیے تھا، جبکہ میچ سے پہلے کوئی یہ بات نہیں کر رہا ہوتا۔ صحیح۔ اس پر ایک کلاسک تحقیق بھی ہے۔ رچرڈ نکسن کے چین کے تاریخی دورے سے پہلے ماہرین سے پوچھا گیا کہ اس دورے کے 15 ممکنہ نتیجے کیا ہو سکتے ہیں۔ اچھا۔ لوگوں نے ہر نتیجے کا امکان بتایا، اور پھر دورے کے بعد جب انہی لوگوں سے دوبارہ پوچھا گیا کہ انہوں نے پہلے کیا سوچا تھا، تو ان کی یادداشت دھوکہ دے گئی۔ انہوں نے اپنے جواب بدل دیے؟ ان کے دماغ نے جواب بدل دیے۔ جو واقعات اصل میں ہوئے تھے، اب انہیں لگ رہا تھا کہ انہوں نے تو پہلے ہی ان کے ہونے کا امکان بہت زیادہ بتایا تھا۔ وہ بھول چکے تھے کہ دورے سے پہلے وہ کتنے غیر یقینی تھے۔ ان کے دماغ نے ماضی کو حال کی حقیقت کے مطابق دوبارہ لکھ دیا تھا۔ یہ تو بہت خطرناک بات ہے، کیونکہ اگر ہمیں یہ لگنے لگے کہ ماضی تو بہت سیدھا تھا، تو ہم یہ بھی ماننے لگتے ہیں کہ مستقبل بھی اتنا ہی صاف اور قابل پیشن گوئی ہوگا۔ آپ بالکل صحیح جگہ پر پہنچے ہیں۔
ماضی کو سمجھنے کا فریب تو ایک مسئلہ ہے، لیکن اس سے جڑا ایک اور بڑا فریب ہے جو حال میں ہمارے فیصلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ کانیمن اسے اعتبار کا فریب کہتے ہیں، دی illusion آف ویلیڈیٹی۔ یعنی حال میں ہمیں اپنے اوپر شدید اعتماد ہوتا ہے، اس شدید یقین کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ یہی وہ چیز ہے جسے اعتبار کا فریب کہتے ہیں۔ یہ وہ احساس ہے کہ آپ کی معلومات اور آپ کے فیصلے بالکل درست ہے، چاہے آپ کے پاس ثبوت بھی ہوں کہ آپ کی پیشن گوئیاں اکثر غلط ہوتی ہیں۔ کانیمن نے اس کا تجربہ خود کیا۔ جب وہ فوج میں تھے تو ان کا کام طلبہ کے امتحانی پرچے چیک کرنا تھا۔ وہ ایک طالب علم کی پوری کاپی ایک ساتھ چیک کرتے تھے اور ہر طالب علم کے بارے میں ان کے ذہن میں ایک مربوط تصویر بن جاتی تھی، یہ ذہین ہے، یہ محنتی نہیں ہے، وغیرہ، اور انہیں اپنے دیے گئے گریڈز پر مکمل اعتماد ہوتا تھا۔ لیکن پھر انہوں نے کچھ مختلف کیا ہوگا؟ جی، انہوں نے طریقہ بدلا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ تمام طلباء کا پہلا سوال ایک ساتھ چیک کریں گے، پھر سب کا دوسرا سوال، اور اسی طرح۔ اچھا، ایک ایک کر کے۔ ان کے جوابات میں بڑا تضاد نظر آیا، ایک جواب بہت شاندار تو دوسرا بہت معمولی۔ اس سے وہ مربوط کہانی ٹوٹ گئی ہوگی۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ہی ان کا اعتماد بھی ختم ہو گیا۔ انہیں احساس ہوا کہ ان کا پچھلا اعتماد صرف ایک فریب تھا جو ایک اچھی کہانی کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ اور اس کی سب سے طاقتور مثال اسرائیلی فوج میں بھرتی کے عمل سے آتی ہے۔ بھرتی کرنے والے افسران کو اعداد و شمار سے یہ معلوم تھا کہ ان کی پیشین گوئیاں تقریباً بے ترتیب اندازوں جیسی ہی ہیں۔ مطلب ان کی کامیابی کی شرح بہت کم تھی؟ بہت کم، لیکن اس کے باوجود وہ ہر امیدوار کے انٹرویو کے بعد مکمل یقین سے کہتے تھے کہ اس بار میں نے صحیح پہچانا ہے، یہ لڑکا ضرور کامیاب ہوگا۔ تو وہ جانتے تھے کہ وہ غلط ہیں، لیکن پھر بھی انہیں لگتا تھا کہ وہ صحیح ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بالکل میلر لائر ایلیوژن جیسا ہے۔ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ دو لکیریں برابر ہیں، لیکن آپ کی آنکھیں انہیں چھوٹا بڑا ہی دیکھتی ہیں۔ صحیح۔ ان کا سسٹم 1 یعنی ان کا فوری دماغ ہر بار ایک مربوط اور پر اعتماد کہانی بناتا تھا، اور ان کا سسٹم 2 جو منطقی دماغ ہے یہ جاننے کے باوجود اس احساس کو جھٹلا نہیں پاتا تھا۔ ایک منٹ، تو اگر ہمارا اپنا فیصلہ اتنا ناقابل اعتبار ہے تو کیا ہمیں ماہرین کی رائے پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ آخر ایک ماہر کی رائے کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ہربرٹ سائمن کے مطابق جسے ہم وجدان یا گٹ فیلنگ کہتے ہیں، وہ کوئی جادو نہیں ہے، وہ دراصل شناسائی یعنی ریکگنیشن کا عمل ہے۔ شناسائی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک حقیقی ماہر جیسے شطرنج کا گرینڈ ماسٹر کسی صورتحال میں ایک پیٹرن دیکھتا ہے اور اس کا دماغ فوراً اپنی یادداشت میں محفوظ ہزاروں نمونوں میں سے متعلقہ معلومات تک پہنچ جاتا ہے۔ اچھا۔ وہ سوچتا نہیں ہے، وہ بس دیکھتا ہے اور بہترین چال خود بخود اس کے ذہن میں آ جاتی ہے۔ یہ شناسائی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آتا ہے ایک شطرنج کے کھلاڑی کے لیے، لیکن یہاں ایک بہت اہم شرط بھی تو ہوگی۔ جی، اور یہ شرط ہی سب کچھ ہے۔ ماہرانہ رائے صرف 2 صورتوں میں قابل اعتبار ہوتی ہے۔ پہلی، ماحول مستحکم اور قابل پیشن گوئی ہو، جیسے شطرنج کے اصول کبھی نہیں بدلتے۔ اور دوسری یہ کہ اس ماحول میں طویل عرصے تک فوری اور واضح فیڈ بیک کے ساتھ مشق کا موقع ملا ہو۔ فائر فائٹر کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط۔ اچھا، تو پھر اسٹاک مارکیٹ کے تجزیہ کاروں یا سیاسی پنڈتوں کا کیا ہوگا؟ انہیں بھی تو ماہر کہا جاتا ہے، لیکن ان کا ماحول تو بالکل بھی مستحکم نہیں ہوتا۔ بالکل وہی۔ اور یہی اصل نقطہ ہے۔ ان شعبوں میں ماہرانہ رائے تقریباً بیکار ہے۔ اسٹاک مارکیٹ اور عالمی سیاست انتہائی غیر یقینی ہے، وہاں کوئی مستحکم اصول نہیں ہے جنہیں سیکھا جا سکے۔ تو اگر ان شعبوں میں ماہرین کی رائے بھی قابل اعتبار نہیں، تو پھر متبادل کیا ہے؟ جواب حیران کن حد تک سادہ ہے، فارمولے اور الگورتھم، یعنی کمپیوٹرز۔ سادہ ترین کمپیوٹرز، بلکہ بعض اوقات تو کاغذ پر لکھی ایک چیک لسٹ بھی۔ پال میہل نامی ایک ماہر نفسیات نے درجنوں تحقیقات کا جائزہ لیا جن میں ماہرین کی پیشین گوئیوں کا موازنہ سادہ شماریاتی فارمولوں سے کیا گیا تھا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ تقریباً 200 تحقیقات کا نتیجہ یہ نکلا کہ 60% معاملات میں فارمولے واضح طور پر ماہرین سے بہتر تھے اور باقی 40% میں برابر رہے۔ برابر؟ جی برابر، اور برابری بھی فارمولے کی جیت ہے کیونکہ یہ سستا، تیز ہے اور ہر بار ایک جیسا غیر متعصب نتیجہ دیتا ہے۔ ایک منٹ،
یہ بات ہضم کرنا واقعی مشکل ہے۔ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کا سالوں کا تجربہ، اس کی مریض کو سمجھنے کی صلاحیت ایک بے جان فارمولے سے کمتر ہے؟ یہ ایک بہت فطری رد عمل ہے۔ دیکھیں، کہانی میں یہ نہیں کہہ رہے کہ انسانی مہارت بیکار ہے، وہ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ جب بات مستقبل کی پیشین گوئی کی ہو تو انسان نوائز یعنی شور کا شکار ہو جاتا ہے۔ اچھا، ہمارا موڈ، تھکاوٹ، حال ہی میں دیکھا گیا کوئی کیس، یہ سب ہمارے فیصلے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ فارمولا ان سب چیزوں سے پاک ہوتا ہے۔ لیکن کیا یہ اصول زیادہ موضوعی سبجیکٹو شعبوں میں بھی کام کرتا ہے، جیسے شراب کی قدر بتانا؟ یہی تو سب سے دلچسپ سوال ہے، اور اس کا جواب ہاں ہے۔ اورلے ایشین فلٹر نامی ایک ماہر معاشیات نے مہنگی شراب کی مستقبل کی قیمت کا اندازہ لگانے کے لیے موسم کے ڈیٹا پر مبنی ایک سادہ فارمولا بنایا۔ صرف موسم کے ڈیٹا پر؟ جی، صرف 3 متغیرات: گرمیوں کا اوسط درجہ حرارت، کٹائی کے مہینے میں بارش اور پچھلی سردیوں میں بارش، بس۔ اور اس فارمولے نے کیا کیا؟ اس فارمولے کی پیشین گوئیاں دنیا کے مشہور ترین شراب کے ماہرین سے کہیں زیادہ درست ثابت ہوئیں۔ ماہرین نے اس کا بہت مذاق اڑایا، لیکن اعداد و شمار نے فارمولے کو صحیح ثابت کیا۔ کمال ہے۔ اور اس کی سب سے متاثر کن مثال شاید طب کے شعبے سے ہے۔ 1953 میں ورجینیا آبگار نے نوزائیدہ بچوں کی صحت جانچنے کے لیے ایک سادہ 5 نکاتی فارمولا بنایا جسے ایبگار سکور کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اس سے پہلے ہر ڈاکٹر یا نرس اپنے تجربے اور احساس کی بنیاد پر فیصلہ کرتی تھی کہ بچہ ٹھیک ہے یا اسے فوری مدد کی ضرورت ہے۔ کوئی معیاری طریقہ نہیں تھا۔ یعنی ایک لمحے کے لیے سوچیں، کئی دہائیوں تک دنیا بھر کے تجربہ کار ڈاکٹرز اپنے احساس پر فیصلے کر رہے تھے۔ پھر ایک سادہ سی چیک لسٹ آتی ہے اور ان سب سے بہتر کارکردگی دکھاتی ہے۔ بالکل، اس سادہ سے فارمولے نے پوری دنیا میں بچوں کی شرح اموات میں ڈرامائی کمی کی اور لاکھوں جانیں بچائیں۔ یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ایک سادہ الگورتھم ماہرانہ فیصلے سے بہتر ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ہمارا دماغ ہمیں سمجھنے کا فریب دیتا ہے، ہمیں اپنے فیصلوں پر جھوٹا اعتماد دلاتا ہے، اور ماہرین کی رائے بھی اکثر ناقابل اعتبار ہوتی ہے۔ تو اس حد سے زیادہ خود اعتمادی کی بیماری کا علاج کیا ہے؟ اس کا سب سے طاقتور ٹول وہ ہے جسے کہانی مین آؤٹ سائڈ ویو یا بیرونی نقطہ نظر کہتے ہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے کہانی مین کی اپنی کہانی بہترین ہے۔ وہ اسرائیل میں ایک ٹیم کے ساتھ مل کر ہائی اسکول کے لیے ایک نیا نصاب تیار کر رہے تھے۔ جی، ایک دن میٹنگ میں کہانی مین نے سب سے پوچھا کہ ان کے خیال میں یہ پروجیکٹ مکمل کرنے میں کتنا وقت لگے گا۔ سب نے اپنے اپنے اندازے بتائے، جو 1.5 سال سے لے کر 2.5 سال تک تھے، اوسطاً 2 سال۔ اور یہ انسائیڈ ویو یا اندرونی نقطہ نظر تھا؟ جی، اس سے مراد ہے کہ آپ صرف اپنے پروجیکٹ کی تفصیلات، اپنی ٹیم کی قابلیت اور اپنے منصوبے پر توجہ مرکوز کریں۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری ٹیم بہت اچھی ہے، اس لیے ہم اسے 2 سال میں کر لیں گے۔ اچھا۔ پھر کہانی مین نے ایک اور سوال پوچھا۔ انہوں نے ٹیم کے ایک ماہر سیمور کی طرف رخ کیا، جو نصاب بنانے کا کئی دہائیوں کا تجربہ رکھتے تھے۔ انہوں نے سیمور سے پوچھا، ہماری ٹیم کو بھول جاؤ، یہ بتاؤ کہ جب دوسری ٹیمیں اس طرح کے پروجیکٹ کرتی ہیں تو انہیں کتنا وقت لگتا ہے؟ یہ ایک بالکل مختلف سوال تھا۔ وہ اب ان کے خاص کیس کے بارے میں نہیں، بلکہ اسی طرح کے دوسرے کیسز کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ بالکل۔ سیمور نے کچھ سوچ کر جو جواب دیا اس سے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اس نے کہا کہ اس کے تجربے کے مطابق ایسی تقریباً 40% ٹیمیں تو ناکام ہی ہو جاتی ہیں۔ 40%؟ جی، اور جو کامیاب ہوتی ہیں انہیں کم از کم 7 سے 10 سال لگتے ہیں۔ 7 سے 10 سال؟ اور ان کا اپنے اندازہ 2 سال کا تھا؟ یہ تو کمال کی کہانی ہے۔ یعنی ان کی اپنی ٹیم کے اندر ہی وہ شخص موجود تھا جو صحیح جواب جانتا تھا، لیکن کسی نے یقین نہیں کیا کیونکہ وہ اپنی ہی پرامید کہانی میں گم تھے۔ بالکل، یہ آؤٹ سائڈ ویو تھا، یعنی اپنے خاص کیس کی تفصیلات میں کھونے کے بجائے اسی طرح کے دوسرے کیسز کے اعداد و شمار کو دیکھنا۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ ٹیم کے پاس یہ معلومات موجود تھی لیکن انہوں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ اور آخر میں پروجیکٹ کو کتنا وقت لگا؟ اسے مکمل ہونے میں 8 سال لگے۔ سیمور کا بیرونی نقطۂ نظر کہیں زیادہ درست تھا، اور یہی پلاننگ فیلیسی یعنی منصوبہ بندی کے مغالطے کا علاج ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔
ہم فطرتاً پرامید ہوتے ہیں، ہم اپنے منصوبے کو منفرد سمجھتے ہیں اور اس کے فائدوں کو بڑھا چڑھا کر اور لاگت اور مشکلات کو کم کر کے دیکھتے ہیں۔ جبکہ بیرونی نقطہ نظر ہمیں حقائق کی دنیا میں واپس لاتا ہے۔ جی، یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی کہانی پر یقین کرنے کے بجائے اعداد و شمار پر توجہ دیں۔ اگر کوئی نیا ریسٹورانٹ کھولنے جا رہا ہے تو صرف اپنے بہترین کھانوں کے بارے میں نہ سوچے، یہ بھی دیکھے کہ اس جیسے دوسرے ریسٹورانٹوں میں سے کتنے پہلے سال میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ آج کی اس گہری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ، خاص طور پر ہمارا سسٹم 1، قدرتی طور پر تسلی بخش کہانیاں گھڑنے اور سمجھنے کے فریب پیدا کرنے کی ایک مشین ہے۔ یہ کہانیاں ہمیں اپنے علم پر حد سے زیادہ پر اعتماد بناتی ہیں، جو کہ ایک خطرناک چیز ہے۔ اور یہ حد سے زیادہ خود اعتمادی ہمیں غیر ضروری خطرات موڑ لینے پر اکسا سکتی ہے، چاہے وہ کاروبار ہو، سرمایہ کاری ہو یا ذاتی زندگی کے فیصلے ہوں۔ بالکل، اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں آہستہ اور سوچ سمجھ کر، یعنی اپنے سسٹم 2 کو استعمال کر کے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے دیکھا، اس جنگ میں سب سے طاقتور ہتھیار بیرونی نقطہ نظر ہے۔ خود کو مجبور کرنا کہ ہم اپنی صورتحال کی تفصیلات میں کھونے کے بجائے اسی طرح کے حالات کے اعداد و شمار پر توجہ دیں۔ یہ آسان نہیں ہے، کیونکہ اندرونی نقطہ نظر ہمیشہ زیادہ پرکشش اور حقیقی محسوس ہوتا ہے، لیکن حقیقت پسندی کی طرف یہی پہلا قدم ہے۔ جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ گیری کلائنٹ نامی ایک ماہر نفسیات کی ایک تکنیک ہے جسے پری موٹم کہتے ہیں۔ یہ ایک شاندار تکنیک ہے۔ کسی بڑے اور ختمی فیصلے سے ٹھیک پہلے اپنی ٹیم کو اکٹھا کریں اور ان سے کہیں، تصور کریں کہ 1 سال گزر چکا ہے اور ہمارا یہ منصوبہ بری طرح مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے۔ اب آپ سب 5 منٹ لے کر اس ناکامی کی ایک مختصر تاریخ لکھیں کہ ایسا کیوں اور کیسے ہوا۔ یہ تکنیک جادو کی طرح کام کرتی ہے۔ یہ گروپ تھنک کو توڑتی ہے اور ان لوگوں کو بھی بولنے کی ہمت دیتی ہے جو شاید پہلے اختلاف نہیں کر رہے تھے۔ یہ تنقیدی سوچ کو ابھارتی ہے اور ان تمام ممکنہ خطرات اور کمزوریوں کو سامنے لاتی ہے جنہیں ہماری پرومیدی نے نظر انداز کر دیا تھا۔ یہ واقعی ایک زبردست ٹول ہے۔ اگلے حصے میں ہم چوائسز یعنی انتخاب اور پراسپیکٹ تھیوری پر بات کریں گے کہ انسان حقیقت میں کامیاب اقتصادی فیصلے کیسے کرتا ہے۔ یہ یقینی طور پر ایک اور دلچسپ گفتگو ہوگی۔ روایتی معاشیات کا ایک بہت بڑا ستون ہے یہ خیال کہ انسان ایک عقلی مخلوق ہے، ایک ریشنل ایجنٹ۔ جی، یعنی ایک ایسا وجود جو ہمیشہ ٹھنڈے دماغ سے سارے آپشنز کا جائزہ لیتا ہے اور اپنے فائدے کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ یہی تو بنیادی سوال ہے، اور اس کا جواب ہماری زندگی کے ہر شعبے پر اثر ڈالتا ہے، ذاتی مالیات سے لے کر عوامی پالیسیوں تک۔ تو کیا ہم ہر فیصلہ ایسے ہی کرتے ہیں؟ نہیں، اور یہی وہ معمہ تھا جسے ڈینیل کانمن اور ایمس ٹورسکی نے اپنی تحقیق کا مرکز بنایا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انسان بے وقوف ہے، بلکہ یہ کہا کہ انسان کی اپنی ایک نفسیاتی منطق ہے۔ اچھا، ایک نفسیاتی منطق جو روایتی معاشیات کے فارمولوں سے الگ ہے۔ جی بالکل۔ تو اس نفسیاتی منطق کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے پرانے نظریے کو دیکھنا ہوگا جسے انہوں نے چیلنج کیا۔ یہ برنولی کا نظریہ ہے۔ جی، برنولی کا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے، برنولی کا کہنا تھا کہ لوگ اپنی دولت کی آخری حالت یعنی فائنل سٹیٹ آف ویلتھ کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آخر میں آپ کے پاس کتنے پیسے ہوں گے، صرف یہی بات اہم ہے۔ بظاہر یہ بہت منطقی لگتا ہے نا؟ لیکن اس میں ایک بہت بڑی خامی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ یہ نظریہ انسانی نفسیات کے ایک اہم پہلو کو نظر انداز کرتا ہے، اور وہ ہے ریفرنس پوائنٹ، یعنی آپ کا نقطۂ آغاز۔ نقطۂ آغاز۔ اس خامی کو سمجھانے کے لیے کینیمن کی کتاب سے اینتھنی اور بیٹی کی مثال لیتے ہیں جو بہت شاندار ہے۔ فرض کریں کہ اینتھنی کی موجودہ دولت 1 ملین ہے، ٹھیک ہے، اور بیٹی کی 4 ملین۔ ٹھیک ہے، تو اینتھنی کے پاس 1 ملین ہے اور بیٹی کے پاس 4 ملین۔ اب دونوں کو ایک انتخاب دیا جاتا ہے۔ پہلا آپشن ایک جوا ہے، 50% امکان ہے کہ ان کی دولت 1 ملین ہو جائے گی، اور 50% امکان ہے کہ 4 ملین۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا آپشن ایک یقینی چیز ہے،
وہ بنا کوئی جوا کھیلے یقینی طور پر 2 ملین کے مالک بن جائیں گے۔ ایک منٹ، تو اگر روایتی معاشیات اور برنولی کے نظریے کو دیکھیں تو دونوں کو ایک ہی فیصلہ کرنا چاہیے، ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ دونوں کے لیے متوقع آخری دولت ایک جیسی ہے۔ یقینی چیز میں 2 ملین مل رہے ہیں اور جوئے میں بھی اوسطاً 2.5 ملین کا نتیجہ نکلتا ہے، تو شاید جوئے میں زیادہ فائدہ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ برنولی کے مطابق ان کا فیصلہ ایک جیسا ہونا چاہیے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہیں پر برنولی کی غلطی واضح ہوتی ہے۔ کیسے؟ اینتھنی، جس کے پاس صرف 1 ملین ہے، اس کے لیے 2 ملین کا یقینی آپشن ایک نعمت ہے۔ وہ اپنی دولت کو دگنا کر رہا ہے۔ وہ تو خوشی خوشی لے لے گا۔ وہ یہ یقینی فائدہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ خوشی خوشی 2 ملین لے لے گا۔ اور بیٹی، جس کے پاس پہلے ہی 4 ملین ہے؟ بیٹی کے لیے 2 ملین کا انتخاب ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ وہ اپنی آدھی دولت کھو رہی ہے۔ اس کے لیے یہ ایک تکلیف دہ سودا ہے۔ تو وہ جوا کھیلے گی؟ جی، وہ جوا کھیلنے کو ترجیح دے گی، اس امید پر کہ شاید اس کی دولت 4 ملین ہی رہے اور اسے کوئی نقصان نہ ہو۔ وہ نقصان سے بچنے کے لیے خطرہ مول لے رہی ہے۔ واہ! تو اصل بات یہ نہیں کہ آپ کے پاس آخر میں کتنی دولت ہوگی، بلکہ یہ کہ آپ کہاں سے شروع کر رہے ہیں، اور اس شروعاتی مقام سے آپ کو کتنا فائدہ یا نقصان ہو رہا ہے۔ بالکل، یہ پورا کھیل ہی بدل دیتا ہے۔ تو یہی پراسپیکٹ تھیوری کا مرکزی خیال ہے؟ جی، کینیمن اور ٹورسکی نے کہا کہ انسان یوٹیلیٹی یا فائدے کو دولت کی مطلق مقدار سے نہیں، بلکہ اپنے ریفرنس پوائنٹ سے ہونے والی تبدیلیوں یعنی نفع اور نقصان سے ماپتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس تھیوری کے 3 بنیادی ستون ہیں۔ پہلا تو یہی ریفرنس پوائنٹ ہے۔ ہم خلا میں نہیں سوچتے، ہم ہمیشہ اپنے موجودہ مقام یعنی سٹیٹس کو بنیاد بنا کر سوچتے ہیں۔ جیسے اینتھنی کا ریفرنس پوائنٹ 1 ملین تھا اور بیٹی کا 4 ملین، اس لیے دونوں کا رد عمل مختلف تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اور باقی دوستوں؟ دوسرا ستون ہے حساسیت میں کمی، ڈیمینشنگ سینسٹیوٹی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 روپے جیتنے کی خوشی 0 سے 100 پر جانے میں زیادہ ہوتی ہے بنسبت 1000 سے 1100 پر جانے کے۔ اچھا۔ اسی طرح 100 روپے کھونے کا دکھ بھی 0 سے -100 پر جانے میں زیادہ ہوتا ہے بنسبت 1000 سے 900 پر جانے کے۔ یعنی جیسے جیسے آپ اپنے ریفرنس پوائنٹ سے دور ہوتے جاتے ہیں، ہر اضافی ڈالر کا جذباتی اثر کم ہوتا جاتا ہے۔ اور تیسرا ستون، جس کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ شاید سب سے اہم ہے، نقصان سے گریز۔ جی، اور یہ انقلابی خیال ہے کہ نقصان فائدے سے زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ جی ہاں، اور صرف تھوڑا بہت زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ۔ کینیمن کے تجربات سے یہ بات سامنے آئی کہ نفسیاتی طور پر 100 روپے کھونے کا دکھ 100 روپے پانے کی خوشی سے تقریباً دگنا زیادہ ہوتا ہے۔ دوگنا؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، نقصانات فائدوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ ہمارا دماغ نقصان سے بچنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ مطلب ایک منفی تجربے کے اثر کو زائل کرنے کے لیے ہمیں 2 مثبت تجربات کی ضرورت ہوگی۔ یہ تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہر جگہ نظر آنا چاہیے۔ بے شمار مثالیں ہیں۔ اس کی سب سے مشہور مثال انڈاؤمنٹ ایفیکٹ ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ ایک کلاسک تجربے میں ماہرین نے کچھ لوگوں کو ایک عام سا کافی کا مگ مفت میں دیا اور کچھ کو نہیں۔ پھر جن کے پاس مگ تھا ان سے پوچھا گیا کہ وہ اسے کم سے کم کتنے میں بیچیں گے، اور جن کے پاس نہیں تھا ان سے پوچھا کہ وہ کتنے میں خریدیں گے۔ جی، منطقی طور پر تو دونوں کی قیمت ایک جیسی ہونی چاہیے۔ لیکن مجھے اندازہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ جن کے پاس مگ تھا انہوں نے اس کی قیمت زیادہ لگائی ہوگی۔ بالکل، جن کے پاس مگ تھا وہ اسے اوسطاً $7 سے کم میں بیچنے کو تیار نہیں تھے، جبکہ جو خریدنا چاہتے تھے وہ اس $3 سے زیادہ دینے کو تیار نہیں تھے۔ دگنے سے بھی زیادہ کا فرق؟ جی، صرف چند منٹوں کے لیے کسی چیز کا مالک بن جانا اس کی قدر آپ کی نظروں میں بڑھا دیتا ہے، کیونکہ اب اسے دینا یا بیچنا ایک نقصان کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ یہ حیران کن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم چیزوں کی قیمت ان کی مارکیٹ ویلیو سے نہیں لگاتے، بلکہ اس تکلیف سے لگاتے ہیں جو انہیں کھونے سے ہوگی۔ یقیناً، اور یہ اصول صرف ذاتی چیزوں پر نہیں بلکہ بڑے پیمانے پر اداروں اور معاشروں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ جب کوئی ادارہ اصلاحات یا نئی پالیسیاں لانے کی کوشش کرتا ہے تو جن لوگوں کو اپنی موجودہ پوزیشن یا مراعات کھونے کا ذرا سا بھی اندیشہ ہوتا ہے
وہ اس کی مخالفت میں بہت زیادہ سرگرم ہو جاتے ہیں۔ بالکل، وہ بہت جذباتی اور پرعزم ہوتے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جنہیں ان اصلاحات سے فائدہ ہونے کی امید ہوتی ہے۔ اسی لیے سٹیٹس کو بدلنا اتنا مشکل ہوتا ہے۔ نقصان کا خوف فائدے کی امید پر ہمیشہ غالب آ جاتا ہے۔ جی، یہ ایک وسیع اصول کا حصہ ہے جسے کتاب میں برائی اچھائی سے زیادہ طاقتور ہے، بیڈ از اسٹرانگر دین گڈ کہا گیا ہے۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ ہاں، یہ ایک بنیادی انسانی حقیقت ہے۔ ماہر نفسیات پال روزن اس کی ایک بڑی دلچسپ مثال دیتے ہیں۔ کیا مثال ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ چیریوں کے ایک پیالے میں ایک کاکروچ پورے پیالے کو ناقابل استعمال اور گھنونا بنا دیتا ہے، صحیح۔ لیکن کاکروچوں سے بھرے پیالے میں ایک چیری ڈالنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ منفی چیزوں میں مثبت چیزوں کو خراب کرنے کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ مثال تو ذہن میں چپک جاتی ہے، اور یہی اصول انسانی تعلقات پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ بالکل، محقق جان گاٹمن نے کئی دہائیوں کی تحقیق کے بعد یہ دریافت کیا کہ ایک مستقل اور خوشگوار رشتے کے لیے جی، ہر ایک منفی بات چیت یا جھگڑے کے مقابلے میں کم از کم 5 مثبت اور تعمیری بات چیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ 5-1 کا تناسب۔ جی، 5-1 کا تناسب۔ ایک منفی تبصرہ یا تلخ کلامی 5 اچھی باتوں کے اثر کو زائل کر سکتی ہے۔ یہ تو بہت اونچا معیار ہے۔ مطلب ایک لاپرواہی میں کہا گیا جملہ پورے دن کی محبت اور اچھائی پر پانی پھیر سکتا ہے۔ اچھا، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ نقصان کا خوف کتنا طاقتور ہے، لیکن جی، جو چیز مجھے اس سے بھی زیادہ پریشان کن لگتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایک ہی صورتحال جس کے نتائج بالکل ایک جیسے ہوں، اسے صرف مختلف الفاظ میں پیش کر کے ہمارے فیصلے کو ہاں سے نہ میں بدلا جا سکتا ہے؟ آپ فریمنگ کی بات کر رہے ہیں، اور ہاں، یہ پراسپیکٹ تھیوری کا سب سے حیران کن پہلو ہے۔ اس کی کوئی مثال ہے؟ اس کی بہترین مثال صحت عامہ کے مسئلے پر کیا گیا ایک کلاسک تجربہ ہے۔ شرکاء کو بتایا گیا کہ ایک ایسی نایاب بیماری پھیلنے والی ہے جس سے 600 لوگوں کی جان جانے کا خطرہ ہے۔ ٹھیک ہے، 600 جانیں داؤ پر ہیں۔ اب ایک گروپ کو یہ مسئلہ گین فریم میں پیش کیا گیا، یعنی جانیں بچانے کے حوالے سے۔ پہلا آپشن پروگرام اے، اس سے 200 جانیں یقینی طور پر بچ جائیں گی۔ اور دوسرا؟ دوسرا آپشن پروگرام بی، اس میں 1/3 امکان ہے کہ تمام 600 جانیں بچ جائیں گی، اور 2/3 امکان ہے کہ کوئی بھی نہیں بچے گا۔ آپ کیا انتخاب کریں گے؟ 200 جانوں کا یقینی بچنا ایک بہت پرکشش آپشن ہے۔ جوئے میں سب کو کھونے کا خطرہ بہت بڑا ہے۔ میں شاید پروگرام اے کا انتخاب کروں گا۔ اور تجربے میں 72% لوگوں نے یہی کیا۔ انہوں نے یقینی چیز کو ترجیح دی۔ ٹھیک ہے۔ اب دوسرے گروپ کو یہی مسئلہ لاس فریم میں پیش کیا گیا، یعنی جانیں کھونے کے حوالے سے۔ پہلا آپشن پروگرام سی، اس سے 400 لوگ یقینی طور پر مر جائیں گے۔ اور دوسرا؟ دوسرا آپشن پروگرام ڈی، اس میں 1/3 امکان ہے کہ کوئی نہیں مرے گا، اور 2/3 امکان ہے کہ تمام 600 لوگ مر جائیں گے۔ ایک منٹ، یہ تو ریاضی کے لحاظ سے بالکل وہی بات ہے۔ پروگرام اے اور سی ایک ہی ہیں اور بی اور ڈی بھی ایک ہی ہیں۔ جی، صرف الفاظ بدلے گئے ہیں۔ لیکن 400 لوگ مر جائیں گے سن کر بہت برا لگ رہا ہے۔ اس صورت میں شاید پروگرام ڈی کے ساتھ جاؤں گا، اس امید پر کہ شاید کوئی بھی نہ مرے۔ اور اس گروپ میں 78% لوگوں نے جوا کھیلنے یعنی پروگرام ڈی کا انتخاب کیا۔ دیکھیں کیا ہوا۔ فیصلہ بالکل الٹ گیا۔ جب بات جانیں بچانے کی ہو رہی تھی تو لوگ خطرے سے بچ رہے تھے، لیکن جیسے ہی بات مرنے پر آئی تو لوگ نقصان سے بچنے کے لیے خطرہ مول لینے پر تیار ہو گئے۔ یہ تو صرف حیران کن نہیں بلکہ پریشان کن بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے بہت سے عقلی فیصلے دراصل اس جذباتی فریم پر منحصر ہیں جو ہمیں پیش کیا جاتا ہے۔ بالکل، اس کی ایک اور زبردست مثال اعضاء کے عطیہ کی ہے۔ کچھ یورپین ممالک جیسے آسٹریا میں اعضاء عطیہ کرنے کی شرح تقریباً 100% ہے، اور جرمنی جیسے پڑوسی ممالک میں وہاں یہ شرح صرف 12% کے قریب ہے۔ تو پھر اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ ثقافتی طور پر تو یہ ممالک بہت ملتے جلتے۔ فرق صرف ایک چھوٹے سے اصول کا ہے۔ جن ممالک میں شرح زیادہ ہے وہاں قانون یہ ہے کہ ہر شہری پہلے سے ہی ایک ڈونر ہے، جب تک کہ وہ خاص طور پر ایک فارم بھر کر اس سے انکار نہ کرے، یعنی آپٹ آؤٹ۔
अच्छा, जबकि जिन ममालिक में शरह कम है वहाँ अतिया करने के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, यानी ऑप्ट इन। तो ये बुनियादी तौर पर हमारी सुस्ती है। हमारा सिस्टम 1 पहले से तयशुदा ऑप्शन को तब्दील करने की जहमत नहीं करना चाहता। हाँ, ये सुस्ती भी है और नुकसान से गुरेज भी। पहले से तयशुदा ऑप्शन को तब्दील करना एक अमल, एक एक्शन लगता है। अगर आप ऑप्ट आउट करते हैं तो आपको जिम्मेदारी का एहसास होता है, पछतावे का डर होता है। इससे बचने के लिए ज्यादातर लोग डिफॉल्ट के साथ ही रहते हैं। फ्रेमिंग ने एक मुश्किल फैसले को एक आसान फैसले में बदल दिया। जी, ये सब कुछ डिसीजन वेट्स के तस्वुर से जुड़ा है। यानी ये कि हम इम्कानात को मंतकी तौर पर नहीं तौलते। जी, हम छोटे इम्कानात को उनकी असल कीमत से कहीं ज्यादा वजन देते हैं। इसे इम्कानी असर कहते हैं। यही वजह है कि लॉटरी के टिकट इतने मकबूल हैं। क्योंकि 0% से 1% पर जाना एक बहुत बड़ी नफसियाती छलांग है। बिल्कुल, ये नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। लेकिन 80% से 81% पर जाना इतना अहम महसूस नहीं होता। और इसका उल्ट भी सच है, जिसे यकीनी असर कहते हैं। हम 100% यकीनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। जी, 98% से 100% का फर्क 80% से 82% के 2% फर्क से कहीं ज्यादा अहम महसूस होता है। ये गैर यकीनी सूरत हाल को मुकम्मल यकीन में बदल देता है। इसीलिए हम किसी खतरे को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए गैर मुतनासिब तौर पर ज़्यादा कीमत अदा करने को तैयार होते हैं। बिल्कुल, यकीनियत का अपना एक प्रीमियम है। तो आज की इस तवील और दिलचस्प गुफ्तगू का खुलासा ये है कि हम वो अक़ली हिसाब किताब करने वाली मशीनें नहीं हैं जो रिवायती मुआशियात ने फ़र्ज़ कर रखी थीं। हमारे फैसले, जज्बात, सियाक़ो सबाक और हमारी नफ्सियात की अजीबो गरीब मंतिक से गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं। हम अपनी दौलत की आखिरी हालत को देखकर फैसले नहीं करते, बल्कि अपने मौजूदा मकाम यानी रेफरेंस पॉइंट से होने वाले नफ़ा और नुकसान की बुनियाद पर करते हैं। और सबसे बढ़कर नुकसान का खौफ और तकलीफ फ़ायदे की खुशी पर गालिब रहती है, जो हमें क़दामत पसंद बनाती है और स्टेटस को पर कायम रहने पर मजबूर करती है। और शायद आज का सबसे अहम और चौंका देने वाला सबक ये है कि जिस तरह से कोई मसला हमारे सामने पेश किया जाता है, यानी उसकी फ्रेमिंग हमारे हतमी फैसले पर गहरा असर डालती है, चाहे तमाम हकाइक और आदाद-ओ-शुमार एक जैसे ही क्यों ना हो। अल्फाज हकीकत को बदल सकते हैं, और ये सब एक बहुत अहम सवाल को जन्म देता है। वो क्या? अगर हमारे फैसले अल्फाज के हेरफेर से इतनी आसानी से बदल सकते हैं और हमें नुकसान का खौफ नफ़े की उम्मीद से दुगना ज़्यादा मुतासिर करता है, तो हम ये कैसे यकीनी बना सकते हैं कि जो फैसले हम कर रहे हैं वो वाकई हमारे बेहतरीन मफाद में है। ये एक गहरी सोच है जिसके साथ हम आज की गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं। हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया। अगले हिस्से पार्ट 5 टू सेल्फ्स में जानेंगे कि इंसान की याददाश्त और हकीकी तजुर्बा एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ हैं और ये हमारी खुशी के तस्वर को कैसे मुतासिर करता है। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करेंगे जो शायद हम सब कभी ना कभी सोचते हैं। जब हम अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसले करते हैं तो दरअसल कौन कर रहा होता है? क्या हमारे अंदर कोई एक शख्स है या एक से ज़्यादा? किताब कहती है कि हमारे अंदर 2 अलग-अलग सेल्व्स हैं जो अक्सर एक दूसरे से बिल्कुल मुत्तफ़िक नहीं होती। जी, और यहीं से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। किताब उनको नाम देती है। एक है एक्सपीरियंसिंग सेल्फ, यानी हमारी तजुर्बा करने वाली ज़ात। ये वो है जो हर लम्हा जीती है, खुशी, दर्द, सब कुछ महसूस करती है। और दूसरी है रिमेंबरिंग सेल्फ, यानी याद रखने वाली ज़ात। ये एक कहानी नवीस की तरह है, जो हमारे तजुर्बात की कहानियाँ बनाती और संभालती है। और आज की हमारी गुफ्तगू का मरकज़ यही है कि इन दोनों में से हमारी ज़िंदगी की ड्राइविंग सीट पर कौन बैठा है। ठीक है, तो आइए इसको खोलते हैं। एक्सपीरियंसिंग सेल्फ और रिमेंबरिंग सेल्फ, ये सुनने में तो एक ही वजूद के 2 पहलू लगते हैं, लेकिन आप कह रही हैं कि इनमें एक तसादुम है। ये कैसा तसादुम है? इसे यूं समझें कि आपकी तजुर्बा करने वाली ज़ात हर लम्हे एक सवाल पूछ रही होती है, अब कैसा महसूस हो रहा है? उसका काम बस हाल में जीना है। ठीक है। इसके बरक्स याद रखने वाली ज़ात तजुर्बा ख़त्म होने के बाद आती है और पूछती है, मजमूई तौर पर ये कैसा था? ये पूरे तजुर्बे का एक खुलासा, एक एग्जीक्यूटिव समरी बनाती है। यानी एक ज़ात लम्हों को जी रही है और दूसरी उन लम्हों की फिल्म बनाकर उसकी एडिटिंग कर रही है। लेकिन फैसला कौन करता है?
اگر مجھے دوبارہ کسی تجربے سے گزرنا ہو تو یہ فیصلہ کون کرے گا؟ میری اصل تکلیف یا اس تکلیف کی یاد؟ بالکل، یہی تو سب سے اہم نقطہ ہے۔ ہمارے مستقبل کے تمام فیصلے، چاہے وہ چھٹی پر دوبارہ جانے کا ہو یا کسی تکلیف دہ علاج سے بچنے کا، یہ فیصلے ہماری یاد رکھنے والی ذات کرتی ہے۔ تجربہ کرنے والی ذات کی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ کوئی آواز نہیں؟ جی، وہ بس ہر لمحہ بھگتتی ہے یا اس سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ اصل طاقت کہانی سنانے والے کے پاس ہے۔ یہ تو کافی پریشان کن بات ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہماری یادیں، جو ہمارے فیصلوں کی بنیاد ہیں، شاید ہمارے اصل تجربے کو صحیح طرح سے نہیں دکھاتی۔ تو کیا ہماری یادیں قابل اعتبار ہیں؟ بالکل نہیں، اور یہی اس کتاب کا سب سے چونکا دینے والا انکشاف ہے۔ ہماری یاد رکھنے والی ذات کوئی وفادار تاریخ دان نہیں، بلکہ ایک ڈرامائی کہانی نویس ہے، اور وہ حقیقت کو دو بہت ہی عجیب اصولوں کے تحت توڑ مروڑ دیتی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہیں؟ پہلا اصول ہے پیک اینڈ رول، یعنی آپ کا دماغ کسی بھی تجربے کی صرف دو چیزیں یاد رکھتا ہے، اس کا سب سے شدید لمحہ یعنی پیک، اور اس کا بالکل آخری لمحہ یعنی اینڈ۔ ایک منٹ، صرف چوٹی اور اختتام؟ تو جو کچھ درمیان میں ہوا، تجربے کی لمبائی، وہ سب کہاں جاتا ہے؟ وہ بڑی حد تک ضائع ہو جاتا ہے، اور یہیں سے دوسرا اصول سامنے آتا ہے، ڈیوریشن نیگلیکٹ۔ ڈیوریشن نیگلیکٹ یعنی دورانیے کو نظر انداز کر دینا؟ جی، ہماری یاد رکھنے والی ذات کے لیے اس بات کی کچھ خاص اہمیت نہیں کہ کوئی تجربہ 5 منٹ کا تھا یا 50 منٹ کا۔ وہ بس پیک اور اینڈ کی اوسط نکال کر ایک کہانی بنا لیتی ہے۔ مجھے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر میں 1 گھنٹے تک کسی تکلیف سے گزروں لیکن آخری چند منٹ آرام دہ ہوں تو میرے دماغ میں اس کی یاد ایک ایسے 5 منٹ کے تجربے سے بہتر ہوگی جو شروع سے آخر تک شدید تکلیف دہ تھا؟ بالکل، آپ کی یاد رکھنے والی ذات یہی نتیجہ نکالے گی۔ حالانکہ میں نے کل ملا کر کہیں زیادہ تکلیف برداشت کی۔ جی، وہ کہے گی کہ پہلا تجربہ بہتر تھا کیونکہ اس کا اینڈ اچھا تھا۔ یہ ہمارے ذہن کی وائرنگ ہے۔ ہماری یادداشت لمحوں کو جمع نہیں کرتی، وہ بس چند سنیپ شاٹس لیتی ہے، سب سے ڈرامائی لمحہ اور آخری لمحہ، اور باقی پوری فلم کو ڈیلیٹ کر دیتی ہے۔ یہ سننے میں تو بہت عجیب لگ رہا ہے، لیکن کیا اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی حقیقی ثبوت بھی ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ہمارا دماغ اتنی بڑی اور بظاہر غیر منطقی غلطی کر سکتا ہے۔ بالکل ہے، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے کتاب میں ایک بہت ہی کلاسک تجربہ بتایا گیا ہے جسے کولڈ ہینڈ ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں جاننا چاہوں گا اس تجربے کے بارے میں۔ محققین نے شرکا کو 2 آزمائشوں سے گزارا۔ پہلی، جسے مختصر آزمائش کہتے ہیں، اس میں انہیں اپنا ہاتھ 60 سیکنڈ کے لیے انتہائی ٹھنڈے پانی میں رکھنا پڑا، جو کافی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری، لمبی آزمائش میں انہیں پہلے 60 سیکنڈ تک اسی ٹھنڈے پانی میں ہاتھ رکھنا تھا، اور پھر مزید 30 سیکنڈ کے لیے ہاتھ پانی میں ہی رکھا گیا، جبکہ پانی کا درجہ حرارت تھوڑا سا بڑھا دیا گیا، مطلب کل 90 سیکنڈ، جس کا آخری حصہ تھوڑا کم تکلیف دہ تھا۔ تو اگر منطق سے دیکھیں، لمبی آزمائش صاف طور پر بدتر ہے۔ اس میں 90 سیکنڈ کا درد ہے، جبکہ پہلی میں 60 سیکنڈ کا۔ کوئی بھی یہی کہے گا۔ آپ کی تجربہ کرنے والی ذات تو یہی کہے گی، وہ 90 سیکنڈ تک تکلیف میں رہی۔ لیکن جب تجربہ ختم ہونے کے بعد شرکا سے پوچھا گیا کہ اگر انہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کو دہرانا پڑے تو وہ کس کا انتخاب کریں گے؟ تو حیران کن طور پر 80% لوگوں نے لمبی آزمائش کا انتخاب کیا۔ کیا انہوں نے جان بوجھ کر اس آپشن کو چنا جس میں کل ملا کر زیادہ تکلیف تھی؟ ایک منٹ، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دماغ جان بوجھ کر ہمیں زیادہ تکلیف والے راستے پر بھیجتا ہے، صرف ایک بہتر کہانی کے لیے؟ بالکل، وجہ وہی پیک اینڈ رول ہے۔ لمبی آزمائش میں درد کی پیک تو وہی تھی، لیکن اس کا اینڈ تھوڑا کم تکلیف دہ تھا۔ اس معمولی سی بہتری نے پوری یاد کو بدل دیا۔ یاد رکھنے والی ذات نے کہا آخری حصہ اتنا برا نہیں تھا، اور اس نے دورانیے کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ لیکن کیا یہ صرف لیبارٹری کے تجربات میں نہیں ہوتا؟ حقیقی زندگی میں جہاں فیصلے زیادہ پیچیدہ ہوتے ہیں، کیا ہم واقعی اتنی آسانی سے یہ غلطی کرتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے، اور جواب ہے ہاں۔ اس اصول کو حقیقی زندگی میں بھی ٹیسٹ کیا گیا ہے۔ ایک بہت مشہور تحقیق کولونوسکوپی کے مریضوں پر کی گئی۔ اوہ،
وہ تو ایک تکلیف دہ پروسیجر ہے۔ جی، اور نتائج نے برفیلے پانی کے تجربے کی تصدیق کی۔ جن مریضوں کا پروسیجر جلدی ختم ہو گیا لیکن اس کا اختتام شدید درد کی حالت میں ہوا، ان کی یادداشت اس تجربے کے بارے میں بہت منفی تھی۔ اس کے برعکس جن مریضوں کا پروسیجر تھوڑا لمبا چلا لیکن ڈاکٹر نے آخر میں درد کی شدت کم کر دی، ان مریضوں نے بعد میں اس تجربے کو کم تکلیف دہ قرار دیا۔ تو ڈاکٹر جان بوجھ کر مریض کی تکلیف کو چند منٹ طویل کر کے اس کی یاد کو بہتر بنا سکتا ہے؟ یہ تو اخلاقی طور پر بھی ایک عجیب صورتحال ہے۔ آپ تجربہ کرنے والی ذات کو زیادہ تکلیف دے رہے ہیں تاکہ یاد رکھنے والی ذات خوش رہے؟ بالکل، اور چونکہ مستقبل میں علاج کے لیے واپس آنے کا فیصلہ یاد رکھنے والی ذات نے کرنا ہے، تو یہ حکمت عملی شاید مریض کے لیے طویل مدت میں بہتر ہو۔ یہ ہمارے اندر موجود ان دو ذاتوں کے مفادات کے ٹکراؤ کی بہترین مثال ہے۔ یہ سن کر مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے جو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کی تکلیف عورت بھول جاتی ہے۔ شاید اس میں بھی یہی یاد رکھنے والی ذات کا کمال ہے، جو گھنٹوں کے درد کو نظر انداز کر کے صرف کہانی کے چوٹی اور اختتام، یعنی بچے کو پہلی بار گود میں لینے کے لمحے کو یاد رکھتی ہے۔ یہ ایک بہترین مثال ہے۔ یاد رکھنے والی ذات ایک شاندار کہانی کے لیے بہت کچھ قربان کر سکتی ہے، اور اس کا اطلاق صرف درد پر نہیں ہوتا، خوشی پر بھی ہوتا ہے۔ ہم اپنی چھٹیوں کو بہتر یاد رکھ سکتے ہیں اگر ہم جان بوجھ کر ان کے اختتام کو خوشگوار بنائیں۔ تو اگر ہماری یادیں اتنی ناقابل اعتبار ہیں تو اس کا ہماری پوری زندگی کے بارے میں ہمارے تصور پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا ہم اپنی زندگی کا حساب کتاب بھی اسی پیک اینڈ رول سے کرتے ہیں؟ جی، ہم اپنی زندگی کو بھی ایک کہانی کے طور پر ہی دیکھتے ہیں۔ جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہم یہ نہیں گنتے کہ ہم کتنے ہزار گھنٹے خوش رہے یا غمگین۔ ہم صرف اہم لمحات، کامیابیاں، ناکامیاں، شادیاں، سانحے اور زندگی کے آخری حصے کو یاد رکھتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال ہے؟ کیونکہ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ کتاب میں ایک بہت گہری مثال دی گئی ہے۔ تصور کریں کہ ایک شخص ہے جس نے 60 سال کی عمر تک ایک بہت ہی خوشگوار زندگی گزاری، اور پھر ایک دن اچانک بغیر کسی تکلیف کے اس کا انتقال ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اب ایک دوسرے شخص کا تصور کریں جس نے بالکل ویسی ہی 60 سال تک خوشگوار زندگی گزاری اور پھر مزید 5 سال زندہ رہا، لیکن وہ 5 سال توڑے خوشگوار تھے، یعنی اس کی زندگی میں خوشی کے 5 اضافی سال تھے۔ جب لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ کس کی زندگی مجموعی طور پر بہتر تھی، تو اکثریت پہلے شخص کی زندگی کا انتخاب کرتی ہے۔ کیا؟ حالانکہ دوسرے شخص نے 5 سال زیادہ خوشی میں گزارے؟ یہ تو بالکل غیر منطقی ہے۔ 5 اضافی سال، چاہے وہ تھوڑے خوشگوار ہی کیوں نہ ہوں، 0 سے تو بہتر ہی ہیں۔ منطقی طور پر بہتر ہے، لیکن کہانی کے طور پر نہیں۔ یاد رکھنے والی ذات کے لیے وہ 5 تھوڑے خوشگوار سال ایک شاندار کہانی کا ایک کمزور اختتام ہے۔ وہ پوری زندگی کی چمک کو ماند کر دیتے ہیں۔ تو ہم خوشی کو جیتے نہیں بلکہ یاد رکھتے ہیں۔ ہماری خوشی کا پیمانہ ہمارے اصل تجربات نہیں بلکہ وہ کہانی ہے جو ہم خود کو سناتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہے جیسے ہم اپنی زندگی کے ناظرین ہیں، اداکار نہیں۔ بڑی حد تک ایسا ہی ہے، اور یہ معاملہ مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے جب ہم خوشی کو ناپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ایک اور ذہنی غلطی کا شکار ہوتے ہیں جسے کتاب میں فوکسنگ ایلیوژن یعنی توجہ کا دھوکہ کہا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ جس چیز پر بھی ہماری توجہ مرکوز ہو جائے، ہمارا دماغ اس کی اہمیت کو بڑا چڑھا کر پیش کرتا ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں ایک نئی گاڑی خریدنے سے آپ کی زندگی میں کتنی خوشی آئے گی، تو آپ اس لمحے گاڑی چلانے کے بارے میں سوچیں گے اور اس خوشی کو بہت زیادہ درجہ دیں گے۔ اور یہ بھول جائیں گے کہ 1 مہینے بعد زیادہ تر وقت ٹریفک میں پھنسنے یا اس کی مینٹیننس کی فکر کرنے میں گزرے گا۔ بالکل، یہ فوکسنگ ایلیوژن اور ریممبرنگ سیلف کے تعصبات مل کر ہماری اپنی خوشی کے بارے میں ہمارے فیصلوں کو انتہائی ناقابل اعتبار بنا دیتے ہیں۔ تو آخر میں ہم اس بحث کو کہاں ختم کریں؟ ہمارے فیصلے کون کر رہا ہے؟ وہ ذات جو ہر لمحہ جیتی ہے یا وہ جو صرف کہانی یاد رکھتی ہے؟ زیادہ تر وقت اور خاص طور پر جب بڑے فیصلے کرنے ہوں تو ہماری یاد رکھنے والی ذات ہی انچارج ہوتی ہے، اور چونکہ وہ دورانیے کو نظر انداز کرتی ہے اور صرف چوٹی اور اختتام کو اہمیت دیتی ہے، اس کے فیصلے ہماری تجربہ کرنے والی ذات کے لیے اکثر بہترین نہیں ہوتے۔
یہ ہمارے ذہن کی ساخت میں ایک بنیادی تضاد ہے۔ تو جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ۔ اگر ہماری یادیں ہی ہماری شناخت اور ہمارے فیصلوں کی بنیاد ہیں، لیکن وہ یادیں ہمارے اصل تجربات کی صحیح عکاسی نہیں کرتیں، تو کیا ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنے تجربات کو بہتر بنانے پر توجہ دینی چاہیے یا اپنی یادوں کو؟ کیا ایک ایسی زندگی جس میں کل تکلیف زیادہ ہو لیکن اس کی یاد خوشگوار ہو، ایک ایسی زندگی سے بہتر ہے جس میں کل تکلیف کم ہو لیکن اس کی یاد بری ہو؟ اگلے حصے پارٹ 6 فائنل سنتھیسس میں پوری کتاب کا خلاصہ، عملی نکات اور استعمال سکھایا جائے گا۔ پچھلی چند نشستوں میں ہم نے اپنے دماغ کے آپریٹنگ سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور سچ پوچھیں تو یہ تھوڑا پریشان کن بھی تھا کہ اس میں کتنی خامیاں ہیں۔ ہاں، ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے ذہنی سافٹ ویئر میں کچھ پیدائشی بگز ہیں۔ بالکل۔ یہ وہ خامیاں ہیں جو روز ہمیں جانے انجانے میں غلط فیصلے کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اگر آپ ان بگز کو سمجھ جائیں تو آپ ان سے بچنے کے طریقے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو آج کا مشن یہی ہے۔ پہلے ہم ان 5 بڑے بگز یا ذہنی خامیوں کا ایک فوری خلاصہ کریں گے جن پر ہم نے بات کی تھی، اور پھر سب سے اہم حصہ ہم دیکھیں گے کہ ان بگز کو ٹھیک کرنے یا ان سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کون سے سافٹ ویئر پیچز یا عملی اوزار موجود ہے۔ مقصد یہی ہے کہ اس ساری معلومات کو ایکشن میں تبدیل کیا جائے۔ صرف یہ جاننا کافی نہیں کہ ہمارا ذہن کیسے کام کرتا ہے، بلکہ یہ سیکھنا ہے کہ اس علم کو بہتر زندگی گزارنے کے لیے کیسے استعمال کیا جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس سب سے بنیادی خیال سے جس پر یہ پوری کتاب کھڑی ہے، ہمارے ذہن کے 2 مرکزی کردار، سسٹم 1 اور سسٹم 2۔ جی، یہ ذہن کے 2 آپریٹنگ موڈز ہیں۔ سسٹم 1 ہمارا آٹو پائلٹ ہے، تیز، خودکار، جذباتی اور بالکل بغیر کوشش کے کام کرنے والا۔ بالکل جیسے کسی دوست کا چہرہ پہچاننا یا غصے میں چیخنا۔ دوسری طرف سسٹم 2 ہمارا مینول موڈ ہے، یعنی سست، منطقی اور جسے کام کرنے کے لیے بھرپور توجہ اور توانائی چاہیے، جیسے کوئی مشکل ریاضی کا سوال حل کرنا۔ یا ٹیکس فارم بھرنا۔ اور سب سے بڑی مشکل تو یہی ہے کہ سسٹم 2 بہت سست ہے، اور سچ کہوں تو کافی کاہل بھی ہے۔ جی، زیادہ تر وقت یہ پس منظر میں رہتا ہے اور سسٹم 1 کو ہی گاڑی چلانے دیتا ہے۔ اس سسٹم 1 کی تجویز کو بغیر کسی جانچ پڑتال کے بس قبول کر لیتا ہے۔ اس کی بہترین مثال وہ مشہور انویزیبل گوریلا والا تجربہ ہے۔ ہاں، وہ تو کمال ہے۔ جب لوگوں کو ایک ویڈیو میں باسکٹ بال کے پاسز گننے جیسے مشکل کام پر لگایا جاتا ہے تو ان کی آدھی تعداد کو اسکرین پر چلنے والا گوریلا نظر ہی نہیں آتا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سسٹم 2 کی توجہ ایک تنگ سرنگ کی طرح ہے۔ جب وہ کسی چیز پر مرکوز ہو تو باقی سب کچھ، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ تو اگر سسٹم 2 اتنا کاہل اور مصروف ہے تو پھر سسٹم 1 روزمرہ کے ہزاروں فیصلے کیسے کرتا ہے؟ وہ شارٹ کٹس کا سہارا لیتا ہے جنہیں ہم ہیورسٹکس کہتے ہیں۔ یہ شارٹ کٹس اکثر کام آتے ہیں لیکن کبھی کبھی ہمیں بالکل غلط راستے پر لے جاتے ہیں۔ اچھا، اور ان میں سے پہلا ہے نمائندگی یا ریپرزنٹیٹیونیس۔ جی، ہم چیزوں یا لوگوں کو ان کی ظاہری شباہت کی بنیاد پر پرکھتے ہیں، یعنی دقیانوسی تصورات یا اسٹیریوٹائپس کی بنیاد پر۔ اس کی کلاسک مثال لنڈا کی ہے۔ ہاں، فرض کریں لنڈا ایک ذہین صاف گو خاتون ہے جو سماجی انصاف کے لیے بہت آواز اٹھاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ وہ ایک بینک ٹیلر ہے یا یہ کہ وہ ایک فیمنسٹ بینک ٹیلر ہے؟ زیادہ تر لوگ فوراً دوسرا آپشن چنتے ہیں، ہے نا؟ جی، کیونکہ اس کی شخصیت ایک فیمنسٹ کے دقیانوسی تصور سے بالکل میل کھاتی ہے۔ حالانکہ منطقی طور پر دنیا میں تمام فیمنسٹ بینک ٹیلرز کا گروپ تمام بینک ٹیلرز کے بڑے گروپ کا ہی ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ تو پہلے آپشن کا امکان ہمیشہ زیادہ ہوگا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ذہن ایک اچھی کہانی کو اعداد و شمار پر ترجیح دیتا ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا بڑا شارٹ کٹ ہے دستیابی یا اویلیبلٹی۔ یعنی ہم کسی واقعے کے ہونے کے امکان کا اندازہ اس بات سے لگاتے ہیں کہ اس کی مثالیں ہمارے ذہن میں کتنی آسانی سے آتی ہیں۔ اگر کوئی چیز آسانی سے یاد آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ عام ہے۔ جیسے ہوائی جہاز کے حادثے کی خبریں ہر طرف چھا جاتی ہیں، ان کی تصویریں اور کہانیاں ہمارے ذہن میں تازہ رہتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ہوائی سفر بہت خطرناک لگنے لگتا ہے۔ بالکل۔
हालांकि आदात व शुमार बताते हैं कि सड़क पर गाड़ी चलाना उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। लेकिन चूंकि कार हादसों की खबरें इतनी ड्रामाई नहीं होती, इसलिए वो हमारे जहन पर इतना असर नहीं छोड़ती। आपने बहुत अच्छा नुक्ता उठाया, और इसमें एक और दिलचस्प पहलू भी है। देखें, ये हमेशा एक खामी नहीं होती। अगर कोई शख्स खतरनाक इलाके में रहता है और जराइम की खबरें ज्यादा सुनता है, तो उसका ज्यादा मोहतात रहना एक तरह की बका की हिकमत अमली भी है। अच्छा। हमारा दिमाग हमें महफूज रखने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो आदात व शुमार के लिहाज से मुकम्मल तौर पर मंतिकी ना भी हो। ये बात तो है। अच्छा, तीसरा शॉर्टकट एंकरिंग है। ये बहुत ही अजीब है। जी, हमारा जहन किसी भी फैसले के लिए मिलने वाली पहली मालूमात पर लंगर डाल देता है, चाहे वो मालूमात बिल्कुल गैर मुताल्लिका ही क्यों ना हो। इसका वो तजुर्बा जो जर्मन जजों पर किया गया था। हाँ, वो तो हैरानकुन है। एक दुकानदार औरत की सजा तय करने से पहले उनसे लोडेड डाइस फेंकवाए गए। जिन जजों का 9 आया, उन्होंने औसतन 8 महीने की सजा तजवीज की। और जिनका 3 आया, उन्होंने सिर्फ 5 महीने। जी, सिर्फ 5 महीने। ये तो बहुत खौफनाक बात है। आप सोचती हैं कि एक जज का फैसला ठोस सबूतों और कानून पर मबनी होगा, लेकिन यहाँ तो एक डाइस का गैर मुतल्लिका नंबर उनके जहन को हाईजैक कर रहा है। बिल्कुल। इससे ये सवाल पैदा होता है कि हमारे कितने फैसले वाकई हमारे अपने होते हैं, और यहीं से हम अगले बड़े ख्याल की तरफ आते हैं, हद से ज्यादा खुद एतमादी। इन तमाम खामियों के बावजूद हम अपने फैसलों पर इतना यकीन क्यों करते हैं? इसकी बुनियाद YSIT के उसूल पर है, यानी What you see is all there is। जो कुछ आप देखते हैं, बस वही सब कुछ है। जी, मतलब हमारा जहन एक माहिर कहानी नवीस है, लेकिन ये सिर्फ उन मालूमात को इस्तेमाल करता है जो उसके सामने हों। ये कभी नहीं पूछता कि कौन सी अहम मालूमात यहाँ मौजूद नहीं है। ये सिर्फ दस्तयाब टुकड़ों को जोड़कर एक हमवार और मरबूत कहानी बना लेता है, और कहानी जितनी अच्छी होती है, हमारा खुद पर एतमाद उतना ही बढ़ जाता है। बिल्कुल। और इस YZIT के उसूल से 2 बड़ी गलतियां पैदा होती हैं। एक है बयानिए का मुगालता या नैरेटिव फैलेसी। अच्छा। हम माजी के वाक़यात को समझने के लिए साफ सुथरी सादा कहानियां बनाते हैं, जिसमें किस्मत यानी लक और इत्तेफाक के किरदार को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। कारोबारी किताबें अक्सर कामयाब CEOs को ऐसे हीरो के तौर पर पेश करती हैं जैसे उनकी कामयाबी सिर्फ और सिर्फ उनकी जहानत की वजह से थी। हालांकि हकीकत में किस्मत का किरदार बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा। और दूसरा है पसबेनी का ताज्जुब या हाइंडसाइट बायस। यानी जब कोई वाकया हो जाता है तो हमें लगता है मुझे तो पहले ही मालूम था। जी, इससे ये खतरनाक भ्रम पैदा होता है कि दुनिया हमारी समझ से ज्यादा काबिल पेशगोई है। हमें लगता है कि मुस्तकबिल का अंदाजा लगाना भी उतना ही आसान है, जो कि एक वहम है। और यही वहम हमें बड़े बड़े खतरात मोल लेने पर उकसाता है। अब हम आते हैं चौथे बड़े नजरिए पर, प्रॉस्पेक्ट थ्योरी, जिसने माशियात की दुनिया को हिला कर रख दिया था। हाँ, क्योंकि इसने रिवायती माशियात के इस बुनियादी ख्याल को चैलेंज किया कि इंसान एक मंतकी मखलूक है। प्रॉस्पेक्ट थ्योरी कहती है कि हम फायदे और नुकसान को मुतलक कदर में नहीं देखते, बल्कि एक हवाला जाती नुक्ता या रेफरेंस पॉइंट से देखते हैं। और इसका सबसे अहम पहलू है नुकसान से गुरेज, लॉस अवर्शन। सीधे अल्फाज में नुकसान का दुख इतनी ही मालियत के फायदे की खुशी से तकरीबन 2 गुना ज्यादा शदीद होता है। बिल्कुल। यानी $100 खोने का गम $100 जीतने की खुशी से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। ये बात मुझे ज़ाती तौर पर बहुत समझ आती है। ये बताता है कि लोग क्यों नुकसान में चलने वाले स्टॉक्स को बेचने से कतराते हैं। वो उस उम्मीद पर उन्हें पकड़े रहते हैं कि शायद कीमत वापस आ जाए, क्योंकि नुकसान को तस्लीम करने का दुख बहुत ज्यादा होता है। आपने बिल्कुल सही कहा। इसी वजह से हम नुकसानात के मामले में खतरा मोल लेने, मतलब रिस्क सीकिंग पर तैयार हो जाते हैं, लेकिन फायदे के मामले में हम खतरे से बचने यानी रिस्क अवर्स की कोशिश करते हैं। ये इंसानी रवैये का एक बुनियादी उसूल है। जी। और अब आखिरी बड़ा ख्याल, जो शायद सबसे ज्यादा अजीब और दिलचस्प है, हमारे अंदर मौजूद 2 ज़ातें। हाँ, ये तजुर्बा करने वाली ज़ात और याद रखने वाली ज़ात का तसव्वुर है। तजुर्बा करने वाली ज़ात वो है जो हर लम्हे को जीती है। ये वो आवाज़ है जो पूछती है, अब कैसा महसूस हो रहा है। जबकि याद रखने वाली ज़ात हमारे तजुर्बात की कहानी नवीस है। ये तजुर्बे के बाद इसकी याददाश्त बनाती है और सवाल करती है, मजमूई तौर पर ये कैसा था।
اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ہمارے مستقبل کے فیصلے تقریباً ہمیشہ یاد رکھنے والی ذات کرتی ہے، جو ایک بہت ہی ناقابل اعتبار کہانی نویس ہے۔ ہاں، یہ پوری فلم نہیں دیکھتی، صرف کلائمیکس اور آخری سین دیکھ کر ریویو لکھ دیتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یاد رکھنے والی ذات 2 اصولوں پر کام کرتی ہے۔ پہلا ہے چوٹی اختتام کا اصول، یعنی پیک اینڈ رول۔ یہ صرف تجربے کے سب سے شدید مومنٹ یعنی چوٹی اور اس کے اختتام کو یاد رکھتی ہے۔ اور دوسرا اصول ہے دورانیے کو نظر انداز کرنا، ڈیوریشن نیگلیکٹ۔ جی، یعنی تجربے کا دورانیہ کتنا طویل یا مختصر تھا، اس کی یادداشت پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کی سب سے بہترین مثال وہ ٹھنڈے پانی کا تجربہ ہے۔ یہ واقعی ذہن کو چونکا دیتا ہے۔ جی، ایک گروپ نے 60 سیکنڈ تک اپنے ہاتھ تکلیف دہ ٹھنڈے پانی میں رکھے، دوسرے گروپ نے 90 سیکنڈ تک ہاتھ رکھے، لیکن آخری 30 سیکنڈ میں پانی کو تھوڑا سا کم ٹھنڈا کر دیا گیا۔ اور بعد میں جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا تجربہ دہرانا چاہیں گے، تو اکثریت نے 90 سیکنڈ والا یعنی زیادہ دیر تک تکلیف دینے والا تجربہ چنا۔ صرف اس لیے کہ اس کا اختتام تھوڑا کم تکلیف دہ تھا۔ ان کی یاد رکھنے والی ذات نے اس تجربے کو بہتر قرار دیا، حالانکہ تجربہ کرنے والی ذات نے 30 سیکنڈ اضافی تکلیف برداشت کی تھی۔ بالکل۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے تجربات کی یادوں کو بہتر بنانے کے لیے صرف ان کے اختتام کو بہتر بنا سکتے ہیں، جیسے چھٹیوں کے آخری دن کو شاندار بنا کر پوری چھٹی کی یاد کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، یہی اس کا عملی اطلاق ہے۔ ہماری یادیں حقیقت کا عکس نہیں، بلکہ اس کی ایک ترمیم شدہ کہانی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے اپنے ذہنی سافٹ ویئر کے 5 بڑے بگز کی نشاندہی کر لی ہے۔ سسٹم 1 کی جلد بازی، اس کے خطرناک شارٹ کٹس، ہمارا حد سے زیادہ اعتماد، نقصان سے ہمارا غیر منطقی خوف اور ہماری ناقابل اعتبار یادیں۔ یہ سب جان کر تھوڑی مایوسی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں کر کیا سکتے ہیں؟ یہ سب سے اہم حصہ ہے۔ ان خامیوں کو جاننا پہلا قدم ہے، لیکن یہ کافی نہیں۔ اب ہم ان سافٹ ویئر پیچز یا اوزاروں پر بات کرتے ہیں جو ہمیں بہتر فیصلے کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلا اور سب سے آسان طریقہ ہے سوچ کی رفتار کم کریں۔ یعنی جب بھی کوئی اہم فیصلہ درپیش ہو تو اپنے آٹو پائلٹ یعنی سسٹم 1 پر بھروسہ نہ کریں، بریک لگائیں اور سسٹم 2 کو کام کرنے کا موقع دیں۔ جی، فوراً نتیجے پر نہ پہنچیں، خود سے کچھ آسان سوالات پوچھیں۔ کیا اس مسئلے کو دیکھنے کا کوئی اور زاویہ ہے؟ یا اس فیصلے کے لیے مجھے مزید کون سی معلومات درکار ہے جو میرے پاس نہیں؟ صرف ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنا بھی سسٹم 1 کے اثر کو کم کر سکتا ہے۔ بالکل۔ دوسرا طریقہ بہت طاقتور ہے، باہر کا نظریہ اپنائیں، یعنی اڈاپٹ دی آؤٹ سائڈ ویو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اپنے ذاتی معاملے، اپنی صلاحیتوں اور اپنی امیدوں پر حد سے زیادہ توجہ دینے کے بجائے اسی طرح کے دوسرے معاملات کے اعداد و شمار دیکھیں۔ ہم اکثر اندر کے نظریے کا شکار ہوتے ہیں جس میں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا معاملہ منفرد ہے۔ یہ مجھے یاد دلاتا ہے جب میں نے سوچا تھا کہ میں 1 ہفتے میں اپنا کمرہ پینٹ کر لوں گی۔ اچھا، 3 ہفتے بعد میں اب بھی آدھے راستے میں تھی۔ میں نے صرف اپنے جوش اور منصوبے کو دیکھا۔ میں نے یہ تحقیق نہیں کی کہ اس جیسے کاموں میں عام طور پر دوسرے لوگوں کو کتنا وقت لگتا ہے۔ اسے ریفرنس کلاس فور کاسٹنگ بھی کہتے ہیں، ہے نا؟ بالکل، اور یہ ہمیں ہماری ذاتی خوش فہمی سے بچاتا ہے، جسے ہم نے پلاننگ فیلیسی کہا تھا۔ کسی بھی پروجیکٹ کے شروع میں یہ پوچھنا کہ اس جیسے دوسرے پروجیکٹس کا کیا انجام ہوا تھا، آپ کو بہت سی ناکامیوں سے بچا سکتا ہے۔ ایک اور تکنیک جو مجھے بہت دلچسپ لگی وہ پری مارٹم ہے۔ یہ قسم کی منصوبہ بند بدشگونی لگتی ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت طاقتور تکنیک ہے، خاص طور پر ٹیموں کے لیے۔ کسی بڑے فیصلے سے پہلے آپ اپنی ٹیم کو اکٹھا کریں اور ان سے کہیں کہ وہ یہ فرض کریں 1 سال گزر چکا ہے اور ہمارا یہ منصوبہ بری طرح ناکام ہو گیا ہے۔ واہ! پھر سب سے کہیں کہ وہ 5 منٹ میں اس ناکامی کی وجوہات پر ایک مختصر کہانی لکھیں۔ یہ تو کمال ہے۔ یہ تکنیک تنقیدی سوچ کو محفوظ طریقے سے باہر لاتی ہے۔ جو لوگ عام طور پر میٹنگ میں اختلاف کرنے سے ڈرتے ہیں، وہ بھی کھل کر ان خطرات کی نشاندہی کر سکتے ہیں جنہیں عام طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جی، یہ اجتماعی مایوسی بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ اور آخر میں ایک ایسا طریقہ جو شاید سب سے غیر دلچسپ لگے، لیکن اکثر سب سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔
سادہ چیک لسٹ اور الگوریدم کا استعمال۔ یعنی فارمولے اور چیک لسٹس؟ ہاں، سادہ فارمولے اور چیک لسٹ اکثر ماہرین کی انسانی رائے سے بہتر کام کرتے ہیں کیونکہ وہ تعصبات، تھکاوٹ اور موڈ کے اتار چڑھاؤ سے پاک ہوتے ہیں۔ اس کی ایک بہترین مثال ڈاکٹر ورجینیا ایپکار کا بنایا ہوا ایپکار اسکور ہے۔ یہ نوزائیدہ بچوں کی صحت جانچنے کے لیے ایک سادہ سی 5 نکاتی چیک لسٹ ہے: سانس، دل کی دھڑکن، رنگت وغیرہ۔ اور اس سادہ سی چیک لسٹ نے لاکھوں جانیں بچائی ہیں کیونکہ اس نے ڈاکٹروں کے ذاتی موضوعی فیصلے پر انحصار ختم کر دیا۔ یہی اصول زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی لاگو ہوتا ہے۔ بالکل۔ مثال کے طور پر نوکری کے لیے امیدواروں کا انٹرویو کرتے وقت پہلے سے 5 یا 6 اہم خصوصیات طے کر لیں، جیسے تجربہ، ٹیم ورک، مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت وغیرہ۔ اچھا۔ پھر ہر امیدوار کو ان خصوصیات پر الگ الگ 1 سے 5 تک نمبر دیں۔ آخر میں صرف کل سکور کی بنیاد پر فیصلہ کریں۔ اس طرح آپ ایک اچھی خصوصیت کے ہیلو ایفیکٹ سے بچ جائیں گے، جہاں امیدوار کی کوئی ایک اچھی بات، جیسے اس کا پر اعتماد ہونا، باقی تمام خامیوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ یہ طریقہ آپ کو زیادہ موضوعی فیصلہ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل۔ تو اس پوری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ ہمارا ذہن ایک طاقتور اور شاندار مشین ہے، لیکن اس میں کچھ قابل پیش گوئی خامیاں یا بگز ہیں۔ اور ان خامیوں کو سمجھنا ہی بہتر سوچ کی طرف پہلا قدم ہے۔ مقصد روبوٹ کی طرح ہر وقت منطقی بننا نہیں، کیونکہ سسٹم 1 کی جبلت یعنی انٹیوشن بھی بہت قیمتی ہوتی ہے۔ جی۔ مقصد یہ جاننا ہے کہ کب اپنی جبلت پر بھروسہ کرنا ہے اور کب ایک قدم پیچھے ہٹ کر سسٹم 2 کو کام پر لگانا ہے۔ اور اسی کے ساتھ تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو پر ہماری یہ گہری گفتگو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ یہ اوزار ہمیں اپنی فوری جبلت اور ہمارے طویل مدتی مفادات کے درمیان ایک پل بنانے میں مدد دے سکتے ہیں۔ یہ ہمیں ایک طرح سے اپنے آپ سے بچانے کے طریقے ہیں۔ یہ پوری سیریز تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اگلی کتاب یا اگلی سائنسی سیریز پر کام کریں تو ضرور بتائیں۔ اور جاتے جاتے ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑنا چاہیں گے۔ ضرور۔ اگلی بار جب آپ کو کسی بڑے فیصلے کے بارے میں شدید اندرونی احساس ہو، چاہے وہ کسی کو نوکری پر رکھنے کا ہو، کوئی سرمایہ کاری کرنے کا ہو یا کوئی ذاتی فیصلہ ہو، تو خود سے یہ سوال پوچھیں: کیا یہ احساس ایک قابل پیش گوئی ماحول میں ہزاروں گھنٹوں کی حقیقی مہارت سے پیدا ہوا ہے، یا یہ صرف ایک مربوط اور اچھی کہانی ہے جو میرے ذہن نے دستیاب معلومات سے جلدی میں بنا لی ہے؟